ناولز فار ایور میں خوش آمدید. تیری راہ میں رول گئی وے بائے ممنہ خورشید علی. اسپائس گرلز وانا بی میں لو فلم والیوم ڈیک پہ چل رہا تھا اور وہ گاڑی کا اسٹیئرنگ تھا میں نور جہاں کا گیت گاتے ہوئے مسلسل جھوم رہی تھی. سونے دی تویتڑی جے میں ہوندی ڈھولنا، سونے دی تویتڑی رہن دی گل نہ لگ کے تیرے. خدا کے واسطے زیبی میرے حال پہ رحم کرو. ورشا نے چلا کر کیسٹ پلیئر آف کر دیا. رحم نہیں آتا تو کچھ شرم کرو. انگلش میوزک پہ پنجابی گیت کی آخر تک ہی کیا بنتی ہے؟ میری سمجھ میں تمہارا یہ فارمولہ کبھی نہیں آیا. بس میری شامت نے دھکا دے دیا تھا جو میں صبح صبح تمہارے ساتھ نکل کھڑی ہوئی. اوہ تو گویا تمہیں میرے انتخاب پسند نہیں آ رہا. زیبی نے شرارت سے ہونٹ سکیڑے. چلو پھر دوسرا گیت سنو. سجنا وے تینوں ساری دنیا پور لاواں گی، کردہ اے پیار کیوں تینوں بھی سکھلاواں گی سجنا وے سجنا وے. اوہ شٹ اپ زباری احمد. ورشا نے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ کر چلائی. اسی لمحے گاڑی غیر متوازن ہو کر دائیں بائیں ڈول گئی. زیبی کو بری طرح تاؤ آ گیا. کمینہ سامنے کی آنکھیں بند کر کے آ رہا تھا. اتنی بڑی گاڑی بھی دکھائی نہیں دی. اس نے مہارت سے گاڑی کو سنبھالا. ورشا گہرا سانس کھینچ کر رہ گئی. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. وہ ابھی تک اسے مہذب گالیوں سے نواز رہی تھی. اب جانے بھی دو. میری طرح شاید اس غریب کو بھی نہیں علم تھا کہ گاڑی میں دھمال ڈالتے ہوئے شہزادی التمش تشریف لا رہی ہیں، ورنہ اس گستاخی کا ارتکاب ہرگز نہ کرتا. اس کے درینہ خطاب پہ وہ ہنس پڑی اور فوراً ہی اپنے سابقہ موڈ میں آنے کی کوشش کرنے لگی. تبھی ورشا اس کا ارادہ بھانپ کر گھر آئی. جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ ضرور ضرور، وہ شاہانہ انداز میں بولی. اب اگر تم نے گانا گانے کی کوشش کی نا تو میں تمہیں کسی حجام کی دکان پر چھوڑ آؤں گی. اس طرح تھام کر محبت سے شوق کو پروان چڑھانا، سمجھی؟ ہاں ہاں، انتہائی بد ذوق کڑی ہے تو. میں اس اعلیٰ ذوق کی حامل کبھی ہو بھی نہیں سکتی. سنو، اسے نئی شرارت سوچی. کیوں نہ ایسا کرے، ریس لگاتے ہیں. کس سے؟ او ہاں، کسی سے بھی چیلنج کرو. کس گاڑی کو پیچھے چھوڑوں؟ مجھے فی الحال تم کالج چھوڑ دو، پھر اپنے سارے شوق پورے کر لینا. اس کی بات پہ کان دھرے بنا ہی اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی. گریٹ ٹویوٹا کرولا دیکھ رہی ہو؟ ہمارا پہلا ٹارگٹ یہی ہے. اس کا جنون اور بھاگتی ہوئی سوئی ورشا نے ہال کر اپنا دل تھام لیا. وہ تو بہت آگے ہے. وہ گھگھیا گئی. بے وقوف، ہمیشہ مقابلہ آگے والوں سے ہی کیا جاتا ہے. وہ پرسکون تھی. رینگتی دوڑتی گاڑیوں کے درمیان سے ان کی گاڑی زناٹے بھرتی ہوئی نکل رہی تھی، ایسے جیسے فوجی بالقطر بند گاڑی کا تعاقب کر رہی ہو. دوسرے ہی لمحے گاڑی گریٹ ٹویوٹا کرولا کے ساتھ آ گئی اور پھر اگلے ہی لمحے اس سے بھی آگے نکل گئی. کہو کیسی رہی؟ وہ فاتحانہ انداز میں بولی. سرخ فیتا تو توڑ دیا، اب کیا مجھ سے نوبل پرائز بھی لوگی؟ ورشا نے یخ پڑتے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں مسلا. دفتن بلیک کاواساکی گولی کی سی رفتار سے ان کے پاس سے گزری. دونوں نے یکلخت اس کی طرف دیکھا. ورشا نے کوئی توجہ نہ دی جبکہ وہ جل بھن کر بولی. یہ کمینہ ہمیں ریس کا سگنل دے کر بھاگا ہے، مگر میں نے تو اس کے ہاتھ میں کوئی جھنڈی نہیں دیکھی. ورشا اس کے خطرناک ارادے سے خوف زدہ ہو کر پناہ مانگنے لگی. مگر میں نے دیکھی ہے. اس نے سپیڈ بڑھا دی. ٹریفک کا ایک اصدام سڑک پر رواں دواں تھا. ننھے ننھے بچے لاؤبالی پن سے سڑکوں پہ بھاگتے ہوئے اسکولوں کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. موسم میں بلا کی خنکی تھی. شفق کی لالی میں برستا ہوا قہر عجیب دل فریب منظر پیدا کر رہا تھا. وہ اپنی پسندیدہ سواری پہ اپنی دھن میں مگن دوڑتے بھاگتے مناظر سے لطف اندوز ہوتا اپنی منزل کی طرف گامزن تھا. 4 وہیل کا مقابلہ 2 وہیل سے کرنا کہاں کا انصاف ہے زیبی؟ اس نے سہمے ہوئے انداز میں احتجاج کیا. پھر اسے جتنی بھی قرآنی آیت آتی تھی اس عرصے میں وہ سب کچھ پڑھ ڈالی تھی. مقابلہ جرأت کا ہے سائیں، ویل کا نہیں. اس نے مزید سپیڈ بڑھا دی. ورشا کا بلڈ پریشر اس سے بھی کہیں زیادہ اوپر چلا گیا. اچانک ہی اسے احساس ہوا پیچھے آتی گاڑی مسلسل اس کا تعاقب کر رہی ہے. شاید اس کا وہم ہو. وہ معمول کی طرح اپنی پسندیدہ سپیڈ سے بائیں طرف چلا رہی تھی جو کسی حد تک تیز رفتاری کے زمرے میں آتا تھی. اگر ہم اسے ہرا نہ سکے تو؟ ورشا نے ڈھال سی ہو کر بولی. ایسا کبھی ہوا ہے کہ زباری احمد کسی میدان میں ہار جائے؟ وہ 2-3 گاڑیوں کے درمیان میں اس طرح نکلی کہ وہ چونک گیا. چونکہ اس کی منزل آ گئی تھی اس لیے اس نے اپنی سواری کی رفتار قدرے دھیمی کر لی اور وہ زن سے اسے وکٹری کا نشان دکھاتے ہوئے بآسانی اس کے پاس سے گزر گئی. جہاں داد نے بے حد حیرانی سے میرون ہونڈا کارڈ کو دیکھا جس میں ہنستا مسکراتا نسوانی چہرہ جھانک رہا تھا اور پھر لمحوں میں ہی سب کچھ منظر سے غائب ہو گیا. آہا، وہ خوشی سے فاتحہ کی طرح جھوم رہی تھی. داد نہیں دو گی؟ لعنت دوں گی. کیوں؟ کیونکہ اس نوراکشی کے چکروں میں ہم کالج سے بہت آگے نکل آئے. ہائے، کیا واقعی؟ اس نے آنکھیں سکوڑی. باپ رے، یہ جان کر کہ کالج پیچھے رہ گیا اس نے جلدی جلدی گاڑی ریورس کی.
प्रिंसिपल साहिब किसी तवील मीटिंग में मसरूफ़ थे और वो इस अरसे में उनके ऑफिस का अच्छी तरह से जायज़ा ले चुका था। वहीं गवर्नमेंट के इदारों जैसा आम सा ऑफिस था। सब चादर से ढकी हुई बड़ी सी मेज़, लकड़ी की कुर्सी जिसकी पुष्ट पर वाली दीवार पर कायदे आज़म की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। ये मामा उसकी समझ से बालातर था कि हमेशा ही ऑफिसर के कमरे में ये तस्वीर उसकी पुष्ट पे ही क्यों लगती है। यह भी यकीनन अंग्रेज़ों की ही डाली गई दाग बिल होगी। वो तो यहाँ से नकल मकानी कर गए और हम अब तक उनकी नकल कर रहे हैं। दीवार पे जहाँ बजा कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल के अक़वाले ज़री जगमगा रहे थे। साथ ही कॉलेज के असातिज़ा, प्रिंसिपल और दूसरी सियासी मशहूर शख्सियात की कॉलेज की होनहार तलबा व तालबात की तस्वीर भी नुमायाँ थी। इसके अलावा वो तलबा तालबात जो यकीनन ज़्यादा होनहार थे, उनकी तस्वीर अलहदा-अलहदा अपने अपने मेडल और तमगों के साथ जगमगा रही थी। एक चेहरा हर तस्वीर में नुमाया था जो उसे देखा भाला लगा, मगर वो बूझ नहीं पाया कि ये चेहरा कहाँ देखा है। तमाम लड़कियां ही एक जैसी होती हैं। तस्वीरों का जायज़ा तर्क करके उसने फर्नीचर और पर्दों पे गौर फरमाना शुरू कर दिया, जिसकी बदौलत इस कमरा में कुछ जिद्दत और ताजगी का एहसास था। फिर उसने वॉल क्लॉक पे निगाह डला ली। तकरीबन 1.25 घंटे हो चुके थे। वो पहलू बदल कर फिर पढ़ाई खबरें पढ़ने लगा। अगर वो घर से अखबार पढ़कर ना निकलता तो ये बोसीदा खबरें से यकीनन तवील बोरियत से बचा सकती थी। बोरियत से बचने के लिए तो जेब में सिगरेट भी रखा था, लेकिन सामने ही मेज़ पर लिखा हुआ रखा था, सिगरेट नोशी मना है। कितनी अजीब बात थी। उसके साथ ही क्रिस्टल का नफीस सा एश ट्रे भी रखा हुआ था। जब सिगरेट नोशी मना थी तो फिर यकीनन प्रिंसिपल साहिब कंघी करते हुए इसमें अपनी सूरत देखते होंगे। उसने हैरत से साफ सुथरे एश ट्रे की तरफ देखा। इतने में चपरासी दूसरा कप चाय का ले आया और ये देखकर हैरान हुआ कि पहले कप की चाय में मक्खी तैर रही है और साहिब अखबार से शुगल फरमा रहे हैं। सर, आपने अभी तक चाय नहीं पी? ये लीजिए, मैं दूसरी चाय ले आया हूँ। चपरासी ने पुरानी चाय उठाकर भाप उड़ाती चाय सामने रख दी। नहीं शुक्रिया, ये ले जाओ, मैं चाय नहीं पीता। चपरासी को शक हुआ साहिब झूठ बोल रहे हैं। हैरत की बात है, आप प्रोफेसर होकर चाय नहीं पीते? तुमने कितना पढ़ा है? कुछ भी नहीं सर। चाय पीते हो? क्यों सर? क्योंकि तुम मुझसे बड़े प्रोफेसर लगते हो। सर, आप तो नाराज़ हो गए। मैं तो यूं ही, मैंने कहा ना, वाकई में चाय नहीं पीता। चपरासी ने हैरत से उसे देखा। न नाक पे ऐनक थी, न चाय का शौक। ये कैसा प्रोफेसर था? ले जाओ यार उसे। इससे कबल दूसरी मक्खी उसमें तैरने लगे। उसने झुंझला कर कहा और अखबार रोल करके मेज़ पर रख दिया। चपरासी चाय लेकर कमरे से बाहर निकल गया। इसी लम्हे प्रिंसिपल साहिब कमरे में तशरीफ़ ले आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वो अपनी नशीद से उठा। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपका पैगाम मिल गया था, तशरीफ़ रखिए। आई एम सॉरी, मैं मीटिंग छोड़कर नहीं आ सकता था। प्रिंसिपल साहब कुर्सी पर बैठ गया। एनीवे सर, उसने गोया फॉर्मेलिटी अदा की। बेग साहब से मुलाकात हुई? अरे हाँ, वो तो खुद मीटिंग में शामिल थे। साथ ही उन्होंने इंटरकॉम पे उंगली रख दी। चपरासी बोतल के जिन की तरह हाजिर था। बेग साहब को बुलाइए और सुनिए, अगली बार जब आएँ तो साथ चाय भी हो। और सर, आपके लिए क्या लाऊं? जहादात को लगा जैसे चपरासी ने उसे चढ़ाया हो। चाय के अलावा कुछ भी। उसने जान छुड़ाई। जहादात साहिब, आप चाय नहीं पीते? प्रिंसिपल को ताज्जुब हुआ। नहीं सर। वो सादगी से मुस्कुराया। देहाती माहौल का परवरदा हूँ ना, इसीलिए। इसने क्यों का जवाब दिया। तो फिर उनका पसंदीदा मशरूब ले आइए। सर, लस्सी नहीं मिल सकती। जहादात ने घूर कर चपरासी की तरफ देखा। अनार का जूस मिल सकता है? इस सर्दी में अनार का जूस? चपरासी दांत बजाता कमरे से बाहर निकल गया। मेरा ख्याल है आप आज ही से 4 संभाल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, प्रोफेसर सुल्तान बेग उसके साथ चलते हुए कह रहे थे, क्योंकि कल मेरी लास्ट डेट है। नेक्स्ट वीक तक मुझे यहाँ से चले जाना है। बेहतर होगा कि आप मेरी ही जगह में स्टूडेंट्स से मुतारिफ़ हो जाएं। इसी तरह स्टूडेंट्स का रिस्पांस भी हमें मिल जाएगा। बेशक आपकी काबिलियत पे हमें शक नहीं, लेकिन चूँकि स्टेट खासा खुश्क सब्जेक्ट है और किसी हद तक टफ भी, इसमें आपकी जहानत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जाएगा कि आप इस जहानत को स्टूडेंट्स में किस तरह मुंतकिल करते हैं। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि काबिल से काबिल उस्ताद भी आम तालिब इल्म की तक अपनी सोच की रसाई पहुंचाने में कामयाब नहीं होता। सुल्तान बेग इस्लामियात के प्रोफेसर थे। इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बुलवाया था। क्यों नहीं सर? जहाँ दाद आमादगी से मुस्कुराया। बेशक आप मेरा किसी भी तरह इम्तिहान ले सकते हैं, आपको मायूसी नहीं होगी।
سلطان بیگ اسے توصیفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، آپ تو پہلے ہی جسٹ میں انٹرویو پاس کر گئے تھے، یہ تو محض فارمیلٹی سمجھیے، ہمارے پرنسپل صاحب نے تو آپ کے ڈاکومنٹس دیکھ کر ہی سلیکٹ کر لیا تھا۔ ظاہر ہے سر، ایک ہونہار پروفیسر کے جانے کے بعد انہیں کسی نہ کسی کو فوری طور پہ رکھنا ہی تھا۔ ایسی بات نہیں ہے جہاداد صاحب، 21 امیدواروں میں سے آپ نامزد ہوئے ہیں اور یہ محض آپ کی قابلیت ہی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ جہاداد آہستہ سے مسکرا دیا۔ درد کی ٹھوکریں کھانے کے بعد آدمی کبھی ایسی بات کر جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ بیگ صاحب مسکرا دیا۔ یہی تو المیہ ہے اس معاشرے کا۔ اس سے پہلے کتنی جگہ اپلائی کیا تھا؟ جتنے بھی شہر میں بینک ہے، اس کے بعد خواتین کالجز میں بھی ٹرائی کیے۔ وہ شانے اچکا کر تلخی سے ہنسا۔ اب تو آپ خوش ہیں؟ میں خوش نہیں ہوں، کیونکہ آپ مجھے برطانیہ کا مشکور کر کے جا رہے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں پہ نصف صدی سے زائد حکومت کی تھی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ اگر آپ کو آکسفورڈ یونیورسٹی سے بلاوا نہ آتا تو میری گنجائش کبھی بھی ادھر نہ نکلتی۔ بالکل درست ہے آپ کی بات، لیکن اب یہ بھی تو دیکھیے، وہیں برطانیہ اب اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے مسلمانوں کو اپنے ہاں مدعو کر رہا ہے۔ اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے نہیں، محض اپنے انسٹیٹیوٹ کی ساکھ کو بحال رکھنے کے لیے۔ ایک معمولی پرزے کی ضرورت ہے انہیں، جسے آپ اپنی ترقی سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں در حقیقت وہ ہر شعبے میں اپنا علم بلند رکھنا چاہتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی جس کی شہرت دنیا بھر میں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں ایسے علم کو نہ سکھلایا جائے جس کے ماننے والوں کی تعداد یہودیوں کے برابر ہے؟ بیگ صاحب اس کی مدلل گفتگو پہ نرمی سے مسکرا دیے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، منور کر گوشہ جہاں بھی تیرا مقام ہو۔ تو جہاداد صاحب، اسلام تو ایک چراغ کی طرح ہے، ہم یہ کیوں دیکھیے کہ کوئی ہمیں کس طرح استعمال کر رہا ہے؟ ہمیں تو تبلیغ کرنی ہے دم آخر تک، تمام تر اغراض و مفاد سے بالا تر ہو کر، کہیں بھی کسی بھی مقام پہ۔ بہرحال اگر آپ واقعی برطانیہ کے مشکور ہیں تو آپ کو چاہیے جلد از جلد شکریہ کے خط لکھیں۔ میں پہلی فرصت میں برطانیہ والوں تک پہنچا دوں گا۔ جہاداد ہنس پڑا۔ چلیے، کلاس ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ انہوں نے ریسٹ واچ گھمائی۔ دونوں یکو بعد دیگرے کلاس روم میں داخل ہوئے۔ معمول کی طرح کلاس انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے احترام سے کھڑی ہو گئی۔ سٹ ڈاؤن کلاس، سر بیگ نے معمول کی طرح کہا۔ اسٹوڈنٹس بیٹھ گئے، لیکن ان کی پرشوق نگاہیں نوارد ہستی پہ جمی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ عرصہ کے لیے مجھے انگلستان بلایا جا رہا ہے اسلامیات پڑھانے کے لیے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ عالمی شہرت یافتہ جامعہ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے۔ کالج میں اسلامیات کے اساتذہ تو اور بھی بہت ہے، لیکن شماریات کے معاملے میں ہم خاصے پریشان ہو گئے تھے۔ اب یہ پریشانی بھی حل ہو گئی۔ انہوں نے جہاداد کی طرف ستائشی انداز میں دیکھ کر کہا، یہ آپ کے نئے پروفیسر ہیں، آج سے یہ آپ کو اسٹیٹ پڑھائیں گے، بلکہ سمجھائیں گے۔ ان کا نام جہاداد ملک ہے، ان کا نام جہاداد ملک ہے۔ یہ ان کا پہلا تجربہ ہے، امید ہے آپ ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تعاون کریں گے۔ کلاس متحیر سی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو پھر کیسے لگے آپ کو اپنے نئے ٹیچر؟ انہوں نے کلاس کو کھلے دل سے اظہار رائے کا موقع دیا۔ بہت اچھے، بہت ہینڈسم، نام بہت یونیک سا ہے۔ ہمیں یہ اس خشک مضمون کے پروفیسر لگ ہی نہیں رہے۔ کیا واقعی یہ ہمارے نئے استاد ہیں؟ کلاس سے رنگ برنگی آوازیں اور جملے سننے کو ملے۔ جہاداد اس قدر بولڈ رسپانس پہ خفیف سا ہو گیا۔ سر بیگ کلاس کی شرارت پہ مسکرا رہے تھے۔ اب یہ آپ کو خود ثبوت دیں گے کہ واقعی یہ آپ کے نئے استاد ہیں یا میں مذاق کر رہا ہوں؟ اوکے جہاداد صاحب، میں چلتا ہوں، آپ اپنی کلاس سے نپٹیے، باقی کلاسز کا ٹائم ٹیبل آپ اسٹاف روم سے لے لیجیے گا۔ اوکے کلاس، بہت لمبے عرصے کے لیے خدا حافظ۔ سر آپ جا رہے ہیں؟ کلاس ایک دم ہی رنجیدہ دکھائی دینے لگی۔ سر ہم آپ کو بہت مس کریں گے۔ سر انگلستان میں اسلامیات پڑھانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ سر حقیقتاً ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کو کبھی نہیں بھلا سکیں گے۔ سر جب آپ آئیں گے تو نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ کلاس کی والہانہ محبت پہ سر بیگ کی آنکھیں پانیوں میں چمک گئی۔ کلاس کے چہرے بجھے ہوئے تھے۔ واقعی میں بھی آپ لوگوں کو بہت مس کروں گا۔ وہ اداسی سے مسکرائے۔ جہاداد استاد اور طالب علموں کے مابین دلی لگاؤ سے متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ جہاداد صاحب، یہ میری بہت عزیز کلاس ہے، شاید مجھے کبھی ایسے اسٹوڈنٹس نہ ملے، اور خاص طور پہ ایک طالبہ جسے میں ہمیشہ ہر مقام پہ یاد رکھوں گا۔ وہ شفقت و شرارت سے زباریہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے، جو کبھی بھی اس طرح منہ لٹکا کر نہیں بیٹھی تھی۔ جہاداد نے اس پہ نگاہ ڈالی۔ یہ وہی چہرہ تھا جو پرنسپل کے آفس کی دیواروں پر جگہ جگہ چسپا تھا، اپنے اعزاز اور تمغوں سمیت۔ مسلسل 4 سال سے یہ ہر فیلڈ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتی چلی آ رہی ہیں۔ کالج کی نہ صرف ہونہار بلکہ دلیر ترین طالبہ ہیں۔
زباریہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سر بیگ سے اس قدر شدید ناراضگی تھی کہ ابھی تک اس نے چہرہ اٹھا کر نئے سر کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ غصہ تھا سر بیگ پہ کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے ہی کیسے کر لیا تھا۔ کالج میں آتے ہی اس خبر نے اسے شدید دھچکے سے دوچار کیا تھا جو اس کے لیے انتہائی غیر یقینی تھی۔ کھڑی ہو جائیے زباریہ احمد، سر بیگ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے اس اٹھنے کو کہا، مگر وہ روٹھے ہوئے انداز میں بیٹھی رہی۔ میں چاہتا ہوں آج کے اس اہم دن پر تم سب سے زیادہ بہادری اور خوش دلی کا مظاہرہ کرو، اور پھر رخصت کرنے والے کو خوش دلی سے رخصت کرنا چاہیے تاکہ سفر تازگی سے گزرے۔ وہ خود آبدیدہ ہونے لگے، مگر زباریہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ایک سینئر کے ساتھ طالب علم کی ایسی گستاخی، جہاں داد کو کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے روسٹرم پر ہلکا سا پین بجایا۔ پلیز اسٹینڈ اپ زباریہ احمد، اس کا انداز تادیبی تھا۔ زباریہ چاروں نچار کھڑی ہو گئی۔ اینڈ پلیز اسٹینڈ اپ آل کلاس، تمام لڑکے لڑکیاں بھی فوراً کھڑے ہو گئے۔ ایک اچھا استاد عظیم محسن کی طرح ہوتا ہے، اپنے محسن کو مسکرا کر خدا حافظ کیجیے تاکہ وہ آپ کو ہمیشہ یاد کر کے خوش ہوں۔ کلاس جبراً چہروں کے زاویے بدلنے لگی۔ زباریہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو رواں ہو گئے۔ وہ ضبط کرنے کی کوشش میں چہرہ جھکائے کھڑی رہی۔ وش یو بیسٹ آف لکس کلاس۔ سر بے خود آبدیدہ ہو گئے تھے، پھر انہوں نے مسکرا کر جہادات سے مصافحہ کیا اور کلاس روم سے باہر نکل گئے۔ کلاس کا ماحول افسردہ اور بوجھل سا ہو رہا تھا۔ سٹ ڈاؤن پلیز، سب بیٹھ گئے مگر زباریہ کھڑی رہی۔ ورشا نے پلو کھینچ کر اسے بٹھایا۔ زباریہ کو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ اس نے آنسوؤں کے ریلے کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑ دیا۔ آخر اسے ضرورت ہی کیا اتنا جذباتی ہونے کی؟ جاتے ہیں تو جائیں میری بلا سے۔ اس نے خود کو ملامت کرتے ہوئے ہتھیلی سے آنسو رگڑے۔ جائیے پانی پی کر آئیے۔ جہاں داد نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی اور رجسٹر دیکھنے لگا۔ زباریہ سکم پر چڑھ گئی۔ سخت غضبناک حالت میں چہرہ اوپر کیا اور پھر جیسے نگاہیں جھکانا بھول گئی۔ دوسرے ہی لمحے جہادات نے رجسٹر بند کر دیا، جیسے اس بور فضا سے سخت اکتا گیا ہو۔ اوکے کلاس، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ فریش موڈ اور فریش ماحول میں وہ کمرے سے نکل گیا۔ کلاس بیک وقت دو طرح کے موڈ میں باتیں کرنے لگی، لیکن وہ اسی موڈ میں مبتلا ایک نئے مال میں داخل ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو واقعے ایک ہی وقت میں اس طرح رونما ہوتے ہیں کہ انسان خود بھی اندازہ نہیں لگا پاتا کہ وہ کس واقعے کے زیر اثر زیادہ دیر تک رہا ہے۔ کون سی بات خوشگوار ثابت ہوئی اور کون سی ناخوشگوار۔ عجیب طرز کی خاموشی سی چھا جاتی ہے۔ وہ محض اداس نہیں تھی، بلکہ گہری یاسیت میں مبتلا تھی۔ پلیز زیبو، خود کو نارمل کرو، میں تمہاری لٹکی ہوئی شکل دیکھ کر اکتا گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے بہت پیارے استاد ہیں، سبھی کو ان کے جانے کا بے حد افسوس ہو رہا ہے، مگر خدارا اتنا افسوس بھی مت کرو کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ وہ چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کرتی رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر تمہیں ان کے جانے کا اتنا ہی افسوس ہو رہا ہے تو مائیگریشن کر لو، برطانیہ جانا ویسے بھی تم جیسے لوگوں کے لیے اتنا مشکل اور ناممکن نہیں ہے، مگر پھر تم ہم سب کو مس کرو گی۔ مگر ادھر ہنوز خاموشی ہی کا راج تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہی لڑکی ہے جو صبح کالج میں ایک ہنگامہ کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ اوہ یار، گاڑی کی کچھ سپیڈ تو بڑھاؤ، تمہارے ساتھ سفر کرتے ہوئے عادت سی پڑ گئی ہے ریس کا گھوڑا بننے کی۔ نارمل سپیڈ میں مزہ ہی نہیں آتا، اور ویسے بھی اگر میں درست حالت میں گھر گئی تو گھر والے مجھ پر شک کریں گے کہ میں کسی اور کے ساتھ آئی ہوں، اس لیے بہتر ہے تم مجھے اپنی شریک سفر ہونے کا ثبوت دو۔ بہت دیر کے بعد وہ مسکرائی تو ورشا نے سکون کا سانس لیا۔ تھینکس گاڈ کہ تم نارمل ہوئی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی، لیکن چونکہ صبح کی نسبت اب سڑک پہ رش زیادہ تھا، اس لیے اسے سپیڈ کم کرنا پڑی۔ بڑی احتیاط سے بچا کر گاڑی رش میں سے نکالی، لیکن اچانک ہی مڈگارڈ کسی چیز سے ٹکرایا۔ فوراً ہی بریک نہ لگاتی تو بائک پر سوار اپنی سواری سمیت دور جا پڑتا۔ ارے سر آپ! دونوں نے حیرت سے جہادات کی طرف دیکھا، اور اگر فوری طور پر سیدھا پاؤں زمین پہ نہ ٹکاتا تو اس حادثے کا شکار ہو جاتا۔ سوری سر، چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ دونوں گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے باہر نکل آئی۔ نہیں، البتہ نمبر پلیٹ ضرور ٹوٹ گئی ہے، وہ کچھ چڑچڑے سے انداز میں بولا، لیکن پھر انہیں پہچانتے ہی فوراً تھوڑا سا مسکرا دیا، مگر وہ پشیمان ہو گئی۔ سوری سر، ورشا نے پشیمانی کا اظہار کیا۔ اینی وے، اس میں آپ کا بھی کیا قصور؟ یہ گاڑی چیز ہی ایسی ہے کہ اس میں بیٹھ کر آدمی کا خواہ پرواز کرنے کو جی چاہتا ہے۔ نہیں سر، واقعی یہ سب اچانک اور خود بخود ہوا ہے، ورنہ زباریہ ڈرائیو بہت اچھی کرتی ہے، وہ میں صبح دیکھ چکا ہوں۔ غالباً یہی میرون اکارڈ صبح اسی سڑک پر فائر بریگیڈ بنی ہوئی تھی۔ ایک بار تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا ہی پیچھا کر رہی ہوں۔ اوہ نو سر، وہ آپ تھے؟ دونوں بے ساختہ اپنی بے وقوفی پر ہنس پڑی۔ دراصل صبح دھند زیادہ تھی نا، اس لیے چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ میں آپ کا نیا پروفیسر ہوں تو کیا آپ میرا پیچھا نہ کرتی؟
ہم شریف لڑکی ہیں سر، مردوں کا پیچھا نہیں کرتی۔ وہ تو آپ کی بائک کی سپیڈ سے متاثر ہو کر زباریہ نے آپ سے ریس کی شرط باندھ لی تھی، ورنہ تو کوئی بات نہیں تھی۔ دونوں ہی سنجیدہ ہو گئے۔ اچھی بات ہے، مگر آئندہ ایسا نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ خطرناک کھیل ہے۔ نہ صرف آپ کی جان کو خطرہ ہوتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور پھر لڑکیوں کو تو ویسے بھی سیدھے سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اکیلی ہوں تو ان کے ساتھ شیطان سفر کرتا ہے، اور پھر یہ تو بازی گروں کے کام ہے جو سرکس کے میدانوں میں ہی سجتے ہیں۔ وہ استضاحیہ مسکرایا۔ زباریہ جل بھون گئی اپنے آپ کو بازی گر کہلائے جانے۔ اسے سخت ناگوار گزرا۔ اتنی پیاری لڑکی کو ایسے خطاب سے کوئی اندھا ہی نواز سکتا ہے؟ یہ یقیناً بدذوق ہی نہیں، حد سے زیادہ مغرور بھی ہے۔ جس سپیڈ سے آپ موٹر بائک چلاتے ہیں یہ بھی بازی گروں کا ہی شوق ہے سر، اور ایسے شوقین اکثر موت کے کنویں میں پائے جاتے ہیں۔ وہ اپنی ناگواری کو چھپا نہ سکی۔ ورشا منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسی روکنے لگی، جبکہ جہاں داد نے دل کھول کر اس بات سے لطف لیا۔ غالباً عجیب و حیرت انگیز کام کرنے والے کو بازیگر کہتے ہیں۔ عجیب یہ نہیں کہ آپ بائک اسی کی سپیڈ پہ چلا رہے ہیں، عجیب تو یہ ہے کہ آپ 4 وہیل کا مقابلہ 2 وہیل سے کر رہی ہیں، اور وہ بھی بے انتہا رش میں۔ لیکن خیر، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ بہرکیف اگر آپ کا آئندہ شرط لگانے کا جی چاہے تو اسی سواری کا انتخاب کیجیے گا جس پہ آپ کا حریف سوار ہوتا ہے، کہ آپ کو ہرانے والا شرمندگی سے دوچار نہ ہو سکے اور آپ کو ہارنے میں بھی مزہ چلتا ہو۔ اس نے اد جلا سگریٹ جوتے کے نیچے مسلا اور اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زباریہ اس کی آخری بات پہ بری طرح تلملا کر رہ گئی۔ کالج جوائن کے سے ہفتہ ہی گزرا تھا، اور اس معمولی سے عرصے میں اس کی شہرت پورے کالج میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ زباریہ آج 14 دن کے بعد کالج میں آئی تو کلاس کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہی کلاس تھی جس میں بامشکل 20 لڑکے لڑکیاں ہوا کرتے تھے۔ آج 60 کے قریب تعداد لگ رہی تھی۔ تمام تر حالات اور واقعات سے آگاہی تو اسے گاہے بگاہے ملتی رہتی تھی، لیکن چشمہ حقیقت سے جو نظارہ دیکھا وہ زیادہ دل فریب تھا۔ سنو، وہ بھوری بلی بھی اپنی کلاس میں آ گئی ہے، جس کے پیچھے کالج کے تمام لڑکے مرتے تھے۔ ورشا کی تازہ اطلاع پہ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ فارینہ دوسری رو میں پہلی نشست پر براجمان تھی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی۔ حیرت کی بات ہے، کالج کے سارے نکمے لڑکی اسی کلاس میں آ گئے۔ وہ بڑبڑائی۔ چپ کرو، کلاس میں خاموشی ہے، ورشا نے ٹھہکا دیا۔ سنو فارینہ، تمہارے میتھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ چھڑنے سے باز نہیں آئی۔ ہاں بالکل، آسان تو ہے، تم نے تو خواہ مخواہ ہی ہوا بنا رکھا ہے۔ فارینہ نے کندھے اچکا کر جواب دیا تو زباریہ ہنس پڑی۔ تمہارے خیال سے زیادہ کیا آسان ہے، سبجیکٹ یا سبجیکٹ کا پڑھانے والا؟ فارینہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ کلاس کہکوں سے گونجنے لگی۔ اسی لمحے جاداد نے کمرے میں قدم رکھا۔ یکلختی سناٹا چھا گیا۔ زباریہ کو وہ پہلے دن سے ہی بہت زیادہ مختلف دکھائی دیا۔ چہرے پہ بالکل استادوں والی سختی تھی، اور انداز بھی بہت پرتکلف تھا۔ وہ تیزی سے رول کال لینے لگا، لیکن 5ویں ہی رول نمبر پر اس کا قلم ٹھہر گیا جب اس نے 14 دن کے بعد پریزنٹ کی آواز سنی۔ پلیز اسٹینڈ اپ۔ زباریہ کھڑی ہو گئی۔ آپ پچھلے 14 دن سے کہاں تھی؟ سر، اپنے گھر میں۔ جواب سادگی سے آیا۔ کلاس میں دبے دبے کہہ کے ابھرے۔ ود آؤٹ اینی اپلیکیشن؟ وہ ناراضگی سے بولے۔ میں نے ورشا سے کہا تھا کہ سر کہ وہ میری رول نمبر پر پریزنٹ کہتی رہے، لیکن یہ نکمی آپ کو دیکھنے میں اس قدر محو ہوا کرتی تھی کہ اکثر اپنی رول کال پہ بھی پریزنٹ ہونے کا اظہار نہ کر سکی۔ کلاس ایک بار پھر ہنس پڑی۔ دس از ٹو مچ۔ اس نے غضبناک کیفیت میں روسٹرم پر ہاتھ مارا۔ کلاس میں فوری طور پر سناٹا چھا گیا۔ میں آپ کو مسخرہ نظر آ رہا ہوں یا آپ اپنے آپ کو بھانڈ محسوس کرتے ہیں؟ کیا مجبوری ہے آپ لوگوں کی جو آپ بار بار ہنستے ہیں؟ یہ کلاس روم ہے اور میں آپ کا استاد ہوں۔ آئندہ میں اس قسم کی بدتمیزی قطعی برداشت نہیں کروں گا، اور نہ ہی دیکھوں گا کہ آپ کالج کی سینئر کلاس ہیں، سمجھے آپ لوگ؟ اور مس زباریہ احمد، آپ کلاس روم سے باہر جا سکتی ہیں، کیونکہ مسلسل ایبسینٹ کی وجہ سے میں آپ کا نام کلاس سے نکال چکا ہوں۔ یہ جواز جا کر آپ پرنسپل کو بتائیے، شاید انہیں اس بات پہ ہنسی آ جائے۔ مہربانی سے اب آپ جا سکتی ہیں۔ اس قدر شدید انصار پر زباریہ کا چہرہ غصے غفلت سے لال بھبوکا ہو گیا۔ کلاس کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کلاس سے باہر نکل گئی۔ پنیس سرے سے حاضری لینے لگا، پھر چاک اٹھا کر بلیک بورڈ پہ گراف بنایا اور سوار سمجھانے لگا۔ اسی لمحے کلاس روم کا دروازہ آہستہ سے بجا۔ جہاں داد نے مڑ کر دیکھا، کلاس بھی ادھر متوجہ ہو گئی۔ چپڑاسی انتہائی مؤدب انداز میں کھڑا تھا، پھر اجازت سے اندر آیا اور ایک پرچی اسے تھما دی۔ پرچی پر نگاہ پڑتے ہی اس کی پیشانی پہ ناگواری کی لکیر کھنچ گئی۔ ایکسکیوز می کلاس۔ وہ چاک میز پر اچھال کر ہاتھ جھاڑتا ہوا چپڑاسی کے پیچھے کلاس روم سے باہر نکل گیا۔ مے آئی کم ان سر؟ لہجہ سخت نروٹھا تھا۔
آئیے آئیے جہانداد صاحب۔ پرنسپل صاحب نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ سر جھکائے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ آئی ایم سوری جہانداد صاحب، میں نے آپ کو زحمت دی، آئیے بیٹھیے۔ پرنسپل نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا اور اسے اپنے سامنے والی کرسی پہ بیٹھنے کی پیشکش کی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ زباریہ ادھر آئیے آپ۔ وہ ان کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اپنے ٹیچر سے ایکسکیوز کریں آپ اور ان کی اجازت سے کلاس روم میں جائیے۔ مگر سر میں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ انہوں نے وجہ پوچھی، میں نے بتا دی۔ اس کی ڈھٹائی پہ جہانداد خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ کیا شاگرد کو زیب دیتا ہے کہ وہ استاد کو اتنی لاپرواہی سے جواب دے؟ پرنسپل صاحب کا لہجہ ملائم اور انداز سمجھانے والا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ سوری کیجیے، انہوں نے سختی سے حکم دیا، مگر لہجہ دھیما تھا۔ کیا یہ اتنی نواب زادی کہ پوری کلاس کے سامنے سوری کرتے ہوئے اس کی شان گھٹ جاتی جو پرنسپل صاحب یہاں علیحدگی میں اسے بلا کر سوری کروا رہے ہیں؟ جہانداد کو پرنسپل کا انداز سراسر خوشامدی اور غیر منصفانہ لگا۔ اس کے تن بدن میں چنگاریاں سلگ گئی اور وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں نے کیا کہا ہے زباریہ آپ سے؟ پرنسپل نے اصرار کیا۔ جہانداد نے تیز سی نگاہ اس پہ ڈالی۔ سوری سر، وہ گردن جھکا کر بالآخر آہستگی سے بول ہی پڑی۔ پرنسپل صاحب دھیرے سے مسکرا دیے، ایسے جیسے کسی بزرگ نے دو بچوں کے مابین صلح کرا دی ہو۔ اب آپ کلاس روم میں جائیے، آپ کے ٹیچر ابھی تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں۔ زباریہ کمرے سے نکل گئی۔ پرنسپل اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دراصل پروفیسر جہانداد صاحب، یہ لڑکی ہمارے کالج کی سب سے ہونہار طالبہ ہے، بہت ہی لائق، بہت ہی جینیس بچی ہے۔ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ، سب اس کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ حالیہ جو اس کی غیر حاضری ہوئی ہے وہ محض پروفیسر بیگ صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بہت زیادہ مس کر رہی ہے وہ پروفیسر سلطان کو۔ وہ نہ صرف اس کے استاد تھے بلکہ ان سے فیملی تعلقات بھی بہت زیادہ تھے۔ یہ بات وہ خود بھی بیان کر سکتی تھی سر۔ وہ بہت دیر کے بعد ناراض سے لہجے میں بولا، گویا جیسے پرنسپل کی وضاحت پسند نہ آ رہی ہو۔ پرنسپل صاحب مسکرا دیے۔ بعض لوگ رشتوں سے تعلق چھپا کر رکھنے کے عادی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ اس کی غلطی ہے، انشاءاللہ اب آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ شکایت تو تب دور ہوتی سر جب آپ اسے کلاس روم میں سوری کرنے کو کہتے۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ گیا۔ اوکے سر، چلتا ہوں، کلاس انتظار کر رہی ہوگی۔ ضرور، کیوں نہیں۔ انہوں نے بڑھ کر مصافحہ کیا اور ان کے کمرے سے باہر آ گیا۔ کلاس اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بلیک بورڈ پہ حل کیا گیا ادھورا سوال مٹا دیا۔ پچھلے ہفتے جو ہم نے چیپٹر پڑھا تھا اس کے چند فارمولوں کا میں آپ سے ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کی سمجھ میں کس حد تک آیا، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ پھر اس نے کتاب کھول کر ایک نظر دیکھا اور بلیک بورڈ پہ سوال لکھ دیا۔ پوری کلاس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، لیکن چند نکموں کے ہاتھ ابھی نیچے تھے اور سر بھی جھک رہے تھے۔ نواز ادھر آئیے اور یہ سوال حل کریں اس فارمولے کے تحت۔ آئی ایم سوری سر۔ نواز نے کھڑے ہو کر شرمندگی سے معذرت کی۔ نیکسٹ۔ سوری سر۔ ایک اور لڑکا کھڑا ہو گیا۔ فارینہ آپ۔ سوری سر۔ وہ مچل کر سوری کرنے لگی۔ یو۔ سوری سر۔ اگلی لڑکی کھڑی ہو گئی۔ زباریہ احمد آپ۔ اسے 100% امید تھی کہ وہ بھی اٹھ کر یہی لفظ کہے گی، سوری سر، لیکن وہ بڑی احتیاط سے اٹھی، اس کے قریب آئی، پھر چاک اٹھایا اور سوال حل کرنے لگی۔ چونکہ اس نے اپنے قد کی مناسبت سے اس سوال بہت اونچائی پہ لکھا تھا، اس لیے زباریہ کو پنجوں پہ زور دے کر سوال کے قریب سے ہی جواب شروع کرنا پڑا۔ وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا اور اس کی کارکردگی چیک کرنے لگا۔ وہ بڑی تیزی سے سوال حل کر رہی تھی۔ جہانداد کی نگاہیں اس کے سراپے سے الجھ گئی۔ بلیک ہائی نیک پہ ڈارک براؤن جیکٹ، بلیک پینٹ اور بلیک ہی ڈان کارلوس کا جوتا، براؤن شولڈر کٹ بالوں کی پونی اور برائے نام شانے پہ جھولتا کالا اسکارف۔ عجیب مردانہ وضع کا حلیہ تھا۔ اس نے 3 منٹ میں سوال حل کر کے سر کی طرف دیکھا۔ اینی کوسچن سر؟ سوال میں بلا کا اعتماد تھا۔ جہانداد اس کی ذہانت سے متاثر نظر آنے لگا، لیکن اس نے ذہانت کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام لیا۔ بیٹھ جائیے پلیز۔ وہ ہاتھ جاڑتے ہوئے اپنی نشست کی طرف بڑھ گئی۔ ناؤ سٹ ڈاؤن پلیز ادر پیپل۔ باقی لڑکیاں بھی بیٹھ گئے۔ وہ نیا چیپٹر کھول کر سمجھانے لگا۔ زباریہ دل ہی دل میں اس کی ناکام سازش پہ ہنس رہی تھی۔ بہت ساری گاڑیوں کے درمیان اس نے اپنی موٹر بائیک نکالی اور اسے سیدھے رخ کھڑی کر کے سٹارٹ کرنے لگا۔ اسی لمحے زو زو کی پاٹ دار آوازوں سے انتہائی قریب سے آئی اور کھٹ سے ہونڈا سی ڈی 70 موٹر بائیک اس کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ اس نے چونک کر گردن موڑی اور پھر گنگ رہ گیا۔ کالے اسکارف کو چہرے اور سر پر لپیٹے، آنکھوں پہ سن گلاسز چڑھائے، وہ بڑے اعتماد سے ایکسیلیٹر اور کلچ مٹھیوں میں دبائے بیٹھی تھی۔ پھر ایک پاؤں زمین پہ ٹکا کر اس نے چشمہ اتارا اور اعتماد سے بولی، چلیے سر۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چیلنج تھا۔ جہانداد نے حیرت سے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ تھوڑا سا مسکرائی۔ آئی لائک ٹو لیو ان بیٹل فیلڈ فار آل دا ٹائم۔ مجھے ہر وقت حالت جنگ میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ جہانداد نے ایک بار پھر نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔
حیرت کی بات ہے سر، آپ کو یاد ہی نہیں آپ نے کیا کہا تھا کہ آئندہ اگر میرا شرط لگانے کا جی چاہے تو میں اس سواری کا انتخاب کروں جس پہ میرا حریف سوار ہو، مگر افسوس کہ مجھے بائک چلانا نہیں آتی تھی۔ میں پچھلے 14 دن تک اس لیے کالج میں حاضر نہیں ہو سکی کہ میں بائک چلانا سیکھ رہی تھی۔ امید ہے اب آپ کو ہار کر شرمندگی نہیں ہوگی۔ اس نے پھر سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھا لیے۔ جہاداد نے اس کے چہرے پہ پہلی بار عمیق نگاہ ڈالی۔ ہر نقش اپنی جگہ پہ بے حد متوازن اور دلکش تھا۔ اس کا جارحانہ انداز اور حلیہ کس قدر متضاد تھا بنسبت چہرے کے، لگتا ہی نہ تھا اس نازک وجود میں ایسے عزائم بھی ہوں گے۔ حالانکہ پہلی بار جب اس نے اسے دیکھا تھا تو وہ روتی ہوئی بے حد دلچسپ لگی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ روتی ہوئی لڑکی محض روتی نہیں لڑتی بھی ہوگی۔ اتنی سی لڑکی اور اس سے مقابلہ کر رہی تھی، نادانی کی انتہا ہی تو تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر تمسخر پھیل گیا۔ اس نے چہرہ بالکل سیدھا کر لیا اور سامنے دیکھتے ہوئے بولا، میں خواتین سے مقابلہ نہیں کرتا، اس لیے یہی کہوں گا، لیڈیز فرسٹ پلیز۔ اس نے تھوڑی سی بائک پیچھے کی، اس کے انداز پہ زباریہ تلملا گئی۔ مقابلہ کرتے ہوئے میں جنس کا احساس نہیں کرتی، وہ چٹک گئی، لیکن مردوں کو کرنا پڑتا ہے۔ وہ مسکرایا، کیونکہ انہیں خواتین کو ہرا کر بھی شرمندگی ہوتی ہے اور جیت کر بھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بائک کا رخ مخالف سمت کر لیا، یعنی جس طرح اس کی پیٹھ تھی۔ دھیان سے گھر جائیے گا، 14 دن کی پریکٹس اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی۔ وہ زن سے اپنی بائک اڑا لے گیا۔ زباریہ پہ دھول کے مرغولوں بھی اس کے وجود کو مدغم ہوتا دیکھتی رہی۔ صاحب یہ آج کی ڈاک ہے۔ صفدر نے مختلف رنگوں کے لفافے اس کے سامنے رکھے۔ جہاداد نے جیب سے لائٹر نکالا اور ان لفافوں کو نظر آتش کرنے لگا۔ اسے پتا تھا کہ یہ کالج کی بے وقوف لڑکیوں کے خط ہوں گے جن میں اس کی بے پناہ تعریفیں کی گئی ہوں گی۔ صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں بجلی کا بل بھی ہے اور اماں جی کا خط بھی۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ بجلی کا بل اور اماں جی کا خط اس نے نکال لیا، باقی لفافے ایک طرف پھینک دیے۔ یہ سب غیر ضروری خط ہیں، آئندہ ایسی ڈاک میری انتظار میں مت رکھنا، میرے آنے سے پہلے جلا دیا کرو۔ صاحب ایک بات پوچھوں؟ آپ ان خطوط کے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اماں نے بچپن میں منع کیا تھا، پڑھ کر جواب دینے والے لوگ گستاخ ہوتے ہیں، تب سے نصیحت پلو میں باندھ رکھی ہے۔ یہ پیسے اور بل اپنے پاس رکھو، صبح پہلی فرصت میں جمع کرا دینا، اور ہاں میری غیر موجودگی میں ٹی وی کم دیکھا کرو، سارا بل اسی خرچے کا ہے۔ CNN تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا؟ اس سے اچھے پروگرام تمہیں نیچے چائے والے کی دکان پہ مل سکتے ہیں۔ اچھا ہمسایہ وہی ہے جو ہمسایوں کی خبر رکھے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ لڑکا کمرے سے باہر نکل گیا۔ عجیب مولانا مزاج آدمی ہے یہ جہاداد صاحب بھی، دینے پہ آئے تو لاکھ لوٹا دے، حساب رکھے تو سوئیاں گننے لگتے ہیں۔ اماں جی کا خط کھولنے سے پہلے اس نے سگریٹ بجھا دیا، پھر بڑے احترام اور تقدس سے خط نکالا۔ صفحہ کرتاس پہ لفظوں کے موتی بکھرے پڑے تھے۔ یہ یقیناً زہرا کی لکھائی تھی۔ سارے پنڈ کی عورتیں اسی سے خط لکھواتی تھیں اور وہ بڑے شوق سے یہ کام کرتی تھی، اور وہ کتنی حیرانی سے اسے دیکھتا رہتا تھا اور پھر کیسے کیسے نئے نئے سوال کرتا تھا اس سے۔ یہ خط کیا ہوتا ہے بھرجائی؟ وہ اس کے پہلو سے چپک کر بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سوال پہ ہنس پڑی۔ ایک پیغام ہوتا ہے، جب کوئی پیارا کسی سے دور چلا جاتا ہے تو اسے اپنی خیریت کے لفظ لکھ کر بھیجتے ہیں اور وہ خط بن جاتا ہے۔ کیا ہر دور چلے جانے والے کو خط بھیجا جا سکتا ہے؟ وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ زہرا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ جو لوگ واپس آنے کا کہہ کر جاتے ہیں صرف پردیسی ہوتے ہیں جو کبھی نہ آنے کے لیے چلے جائیں۔ ان کے پاس خط نہیں جاتے، وہ ہمیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی بات سے وہ اداس ہو گئی تھی۔ اس نے بات بدل دی۔ تمہاری لکھائی بہت اچھی ہے بھرجائی۔ اچھا؟ وہ آنسر صاف کر کے ہنس پڑی۔ تم سب کو خط لکھتی ہو، مجھے بھی خط لکھا کرو گی؟ تو میرے پاس ہے، خط تو پردیسیوں کو لکھے جاتے ہیں۔ ایک دن میں بھی پردیسی بن جاؤں گا، تب تو خط لکھو گی نا مجھے؟ تب نہیں لکھوں گی۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ کیوں؟ وہ ناراض ہوا۔ کیونکہ تب تک تو اتنا پڑھ لکھ جائے گا کہ تجھے میری لکھائی بھی بری لگنے لگے گی۔ اچھا؟ وہ اداس ہو گیا۔ میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، جب مجھے خط لکھنا آ جائے گا میں پڑھائی چھوڑ دوں گا۔ اچھا وعدہ؟ وہ ہنس پڑی۔ وعدہ؟ اس نے جوش سے کہا۔ صاحب جی یہ دودھ۔ صفدر کی آواز پہ وہ چونک پڑا۔ رکھ دو، اس نے آہستگی سے کہا۔ صفدر دودھ رکھ کر چلا گیا۔ جہاداد نے خط تہہ کر کے میز پہ رکھ دیا۔ نوکری مل جانے پہ اماں جی نے ڈھیروں مبارکباد دی تھی، بار بار کھانے پینے کی تلقین کی تھی، لیکن زہرا نے اپنی طرف سے ایک جملہ بھی نہیں لکھا تھا، بس اتنا لکھا تھا کہ سگریٹ کم پینا۔ وہ مسکرا دیا اور سگریٹ جیب سے نکال کر سلگانے لگا۔ دھواں کے مرغولے اسے مرضی کے گرداب میں دھکیلنے لگے۔ میرے بیٹے نے آج پوری 14 کلاس پاس کر لی ہے، پورے پنڈ میں دیکھنا مٹھائی بانٹوں گی۔ ماں جی کا خوشی سے برا حال تھا۔ زہرا بڑے سے مٹکے میں مدھانی ڈالے مکھن نکال رہی تھی۔ ماں جی کی بات سن کر مدھانی روک لی۔
سارے پنڈ والے تو تو کریں گے۔ وہ جھک کر نل سے ہاتھ دھو رہا تھا، اسی کیفیت میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں تو کریں گے؟ ماں جی کو غصہ آ گیا، پتر کو آج تک خط تو لکھنا نہیں آیا، ماں چلی ہے مٹھائی بانٹنے۔ وہ مسکرا کر سیدھا ہو گیا۔ وہ پھر مدھانی چلانے لگی، رب سونا خیر کرے، کیوں نہیں آتا خط لکھنا؟ لکھوا کے دیکھ لے، بے شک کوئی۔ ماں جی اس بات سے ناواقف تھی۔ وعدہ خلاف کے ساتھ رب سونا خیر نہیں کرتا۔ وہ مدھانی چھوڑ کر بھینسوں کے تھان کی طرف چلی گئی اور چارہ الٹ پلٹ کرنے لگی۔ وہ ماں کے پلو سے ہاتھ منہ پونچھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلایا۔ پردیسی کو کسی نے خط ہی نہیں لکھا، پھر بھلا وہ کیا جواب دیتا؟ ماں جی نے پورے 10 خط مجھ سے لکھوا کر بھیجے تھے، مگر اس میں ایک بھی خط خاص نہیں تھا۔ اس کے جھمکوں کی طرف دیکھ رہا تھا، جو ابھی کچھ دیر قبل مدھانی چلانے کے لیے ساتھ ساتھ ہل رہے تھے۔ زارا کی توجہ چارے کی طرف تھی۔ وہ ابھی کچھ اور بات کرتا کہ ماں جی نے آواز دے لی، جہاں داد پتر، روٹی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ ماں جی کی طرف آ گیا۔ آج سردی بہت ہے دھیے، جہاں داد کے لیے پیٹی میں سے لحاف نکال دینا۔ میں بروکیڈ کا لحاف نہیں اوڑھوں گا۔ وہ روٹی کھا رہا تھا، لقمہ روک کر بولا، لے آنا پھر اپنے لیے شہر سے سوتی لحاف۔ اکبر ملک کو ناگوار گزرا۔ پچھلے برس 2 کمبل لے کر آیا تھا میں، وہ تیری ماں نے اپنی بیٹیوں کو دے دیے ہیں۔ پتر، یہاں کی سردی کمبلوں سے نہیں رکتی، تو کہے تو تیرے پیو کا کمبل رکھا ہے، وہ دے دوں؟ ماں باپ بیٹے کے درمیان مفاہمت سے بولی۔ باپ کی طرح اسے باپ کا کمبل بھی سخت اور کھردرا محسوس ہوا، کسی بھی قسم کی نرماہٹ و گرماہٹ سے آری۔ سو جاؤں گا میں ایسے ہی، روکھا سا جواب آیا۔ انگریزی پڑھ رہا ہے، انگلینڈ کے کمبل ہی پسند کرے گا۔ پاکستانی کمبل تو اسے گدھے کی کھال کی طرح لگتے ہیں۔ جہاں داد چپ چاپ لقمے چباتا رہا۔ زہرا اپنے جہیز کا سب سے قیمتی لحاف نکال لائی اور لا کر چپ چاپ اس کے پاس رکھ دیا۔ شنیل کا مہرون نرم و ملائم لحاف کسی امپورٹنٹ کمبل کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ تو نہیں کاٹے گا تمہیں بروکیڈ کی طرح؟ اس نے اپنی نرم مسکراہٹ سے کہا۔ جہاں داد کا رکمہ رک گیا۔ یہ کیوں لے آئی؟ یہ تو تیرے جہیز کی چیز تھی۔ ماں جی کو بے حد افسوس ہوا۔ لے جا دھیے اسے، یہ تو میرے دلدار کی نشانی ہے۔ اکبر ملک جو ابھی بیٹے پہ گرج برس رہا تھا، یکلخت ہی رنجیدہ دکھائی دینے لگا۔ جب انسان ہی نہیں رہے تو پھر نشانیوں کا کیا ہے بابا؟ وہ لحاف رکھ کر رسوئی میں چلی گئی۔ بہت دیر تک ماحول پہ افسردگی چھائی رہی۔ رات جب وہ سونے کے لیے بستر پہ لیٹا تو لحاف اپنے اوپر پھیلا لیا۔ لحاف میں ایک عجیب طرح کی خوشبو تھی، ایسی جیسی نئی دلہنوں میں سے آتی ہے۔ اس نے وہ لحاف اپنے اوپر سے ہٹا دیا، جیسے اس پہ بچھو رینگنے لگے ہوں۔ بھائی کی جدائی کا دکھ اس پہ نئے سرے سے طاری ہو گیا۔ وہ شہر سے فصلوں کے لیے اسپرے لینے گیا تھا اور پھر اس کا مردہ وجود لوٹ کر آیا۔ ایک کار کے حادثے نے اسے سب سے دور کر دیا تھا۔ آج بھی وہ منظر یاد کر کے اس کا رواں دواں لوہے کی میخیں بن جاتا۔ بھرجائی کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری تھی، سہاگ کی چوڑیوں کے رنگ بھی ماند نہیں ہوئے تھے۔ سہرے کے پھول جو اماں نے پیٹی میں رکھ دیے تھے، وہ بھی ابھی تازہ تھے جب بھرا کے جنازے پہ پھولوں کی چادر ڈالی گئی۔ ان کے بعد گھر میں جیسے ہر وقت دھول اڑنے لگی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ سب کچھ اپنی جگہ پہ آ گیا، مگر بھائی کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکا۔ اس نے یہاں آنا بہت کم کر دیا۔ یہیں فرار باپ بیٹے کے درمیان نفرت کی خلیج بن گیا۔ دلدار 11 پنڈوں کا سرپنچ تھا۔ بابا چاہتے تھے دلدار کے اس ثانیہ کے بعد اس گھر کی عظمت ویسے ہی برقرار رہے اور چھوٹا بیٹا یہ گدی سنبھالے اور ان کاموں میں دلچسپی لے، لیکن جہاں داد کو ان روایتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بابا کو اس کی دستار بندی کی فکر تھی، لیکن اس کی عدم دلچسپی دیکھتے ہوئے یہ عہدہ ان کے شریکوں کے پاس چلا گیا۔ اکبر ملک کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ ایک روز اسے پتہ چلا کہ بھرجائی تعمر ایسے ہی بیوگی کی چادر میں لپٹی رہے گی، کیونکہ وہ ایک عام آدمی کی بیوہ نہیں تھی جو دوبارہ بیائی جاتی، ایک ولی عہد کی بیوہ تھی جس کی تعظیم سب پہ لازم تھی، مگر اس سے نکاح کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ایسی صورتحال میں سنسار کر دیا جاتا۔ وہ بہت عرصے تک دکھی رہا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ بھرجائی پہاڑ جیسی زندگی تنہا کیسے گزارے گی؟ یہی ہمدردی نہ جانے کب محبت میں تبدیل ہو گئی۔ وہ اس سے گہرا لگاؤ محسوس کرنے لگا تھا۔ شباب کی منزل میں قدم رکھا تو اس سے کسی قسم کی لگاوٹ کا اظہار کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہونے لگی۔ بچپن کی وہ بے تکلفی جو دونوں کے درمیان تھی، سب ختم ہو گئی۔ گاؤں آنے سے بھی وحشت ہونے لگی۔ زندگی کے کتنے ہی دن، کتنی ہی راتیں اپنے آپ سے الجھتے، لڑتے، جھگڑتے گزار دی، مگر دل کی بے قراری کو قرار نہیں آیا۔ کوئی مناسب حل، کوئی جواب نہیں ملا۔ خود کو پڑھائی میں منہمک کر لیا۔
تعلیمی مدارج طے کرتے کرتے شعور کے در واہ ہوئے، شدتوں میں کمی واقع ہوئی، دل کو سمجھانے کا ڈھنگ آ گیا، مگر یہ محض وقتی بہلاوے تھے۔ جس روز اسے ادراک ہوا کہ یہ پابندی کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتی، گاؤں والوں کی خود ساختہ روایت ہے، دل سرشاری سے جھوم اٹھا۔ والدین کے سامنے ابھی آواز اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، البتہ اس کو آزادی کا احساس دلانے کی کوشش کی، جو بنا جرم ہی عمر قید کی سزا کاٹنے کو تیار تھی۔ پرجائی تو کام بہت کرتی ہے، وہ گھاس سے سرکنڈے علیحدہ کر رہی تھی، وہیں ہاتھ رک گئے۔ یہ بھی بھلا کوئی کام ہے؟ مسکرا کر جواب دیا۔ تو تھکتی نہیں روزانہ یہی کام کر کر کے؟ وہ اکتا گیا۔ بالکل بھی نہیں۔ کیسی ہے تو؟ اس نے افسوس سے زہرا کی طرف دیکھا۔ بالکل اس بھوری کی طرح جو ایک کھونٹے سے بندھ کر رہ گئی ہے۔ زہرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تجھے کس نے کہا میں بندھی ہوئی ہوں؟ بندھی تو ہوئی ہے، ورنہ اب ہے ہی تیرا اس گھر میں؟ تو کیا چاہتا ہے؟ چلی جاؤں یہاں سے؟ اس کی آنکھیں بھر آ گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا بھرجائی، وہ نادم ہو گیا۔ تو پھر کیا مطلب تھا تیرا؟ میرا مطلب یہ تھا بھرجائی کہ تو بہت اکیلی رہ گئی ہے۔ جانتی ہوں، مگر ماں جی اور بابا ہیں میرے پاس، میں نے جتلا دیا۔ جب وہ نہیں ہوں گے؟ اس نے اٹل لہجے میں پوچھا۔ زہرا چونکی۔ اب بھی اللہ سائی ہے، تب بھی اللہ وارث ہوگا، لیکن اسی اللہ سائی کا حکم ہے، عورت اگر جوانی میں بیوہ ہو جائے تو عدت پوری کرنے کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے۔ زہرا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتی ہوں۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تو پھر تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ زہرا کے چہرے پہ ناگواری پھیل گئی۔ اب تو من نے کہہ دیا ہے ایسا، لیکن آئندہ ایسا مت کہنا۔ وہ گھڑونچی پہ سے مٹکے اٹھا کر نیچے رکھنے لگی جن پہ دھوپ آنے لگی تھی۔ کیوں نہ کہوں؟ وہ سامنے ڈٹ گیا۔ زہرا اس کی ضد سے چڑ گئی، ہاتھ میں پکڑا گھڑا زمین پہ پھینک دیا۔ گھڑا چھناکے سے ٹوٹ گیا، اس کی ٹھیکریاں ادھر ادھر گر گئی، پانی سارے فرش پہ پھیل گیا۔ کیا اب تو پانی کو کسی دوسرے گھڑے میں ڈال سکتا ہے؟ شہزاد نے حیرت سے زہرا کی طرف دیکھا۔ یہی ہے تیرے سوال کا جواب۔ میں کسی عام مرد کی بیوہ نہیں ہوں جو دوبارہ بیاہی جاؤ، نہ ہی کوئی مرد میری برابری کر سکتا ہے۔ وہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ وہ ٹانگیں سکیڑے بستر پر بیٹھا تھا اور ماضی کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ کیا میں بھی نہیں؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں ماضی سے سوال کیا اور پھر اس رضائی کو اپنے اوپر ڈال لیا جس میں زہرا اور دلدار دونوں کی ہی مہک تھی۔ گنے کی فصل اتر رہی ہے اور مکھی کا زور بہت زیادہ ہے۔ اس موسم میں تو یہاں کبھی بھی نہ آتا، بس تو نے لکھ بھیجا تھا بھرجائی۔ زلیخا کے سسر کا انتقال ہو گیا تو مجھے آنا پڑا۔ ہاں تو لگا بھرا ہے زلیخا کا، تو ایک ہی تو بھرا ہے تو، تیرا ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا تیرے پیو کا۔ ان گاؤں والے کو تو نہیں جانتا، ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے تو 100 باتیں بناتے ہیں۔ دیا یوں ہی نہیں بستی، ڈانڈا جان دا عذاب ہے، چنگا ہویا کہ تو آ گیا۔ مگر میرا تو حرج ہو گیا نا، امتحان سر پہ کھڑے ہیں۔ اماں جی کو دھچکا لگا۔ ابھی تو امتحان سے فارغ ہوا تھا۔ ویل کون سے امتحان آ گئے؟ 15ویں کے، وہ مسکرا کر بولا۔ ویل؟ اماں جی نے غصے سے پوچھا۔ ویل 16ویں دے۔ وہ پھر ہنسا۔ ویل ختم شد۔ زہرا بھینسوں کا چارہ بناتے ہوئے ماں بیٹے کی گفتگو پر ہنس رہی تھی۔ شکر الحمدللہ، اماں جی نے ہاتھ بلند کیے۔ جلدی سے فارغ ہو جا، بڑا ارمان ہے مجھے تیرے سر پر سیرا سجانے کا۔ میرا دلدار تو مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا۔ اب تو عرصہ ہوا اس گھر میں کوئی خوشی نہیں آئی۔ دلدار ہوتا تو اس آنگن میں پھول ہی پھول مہک رہے ہوتے۔ اب تو جیسے ہر چیز اجاڑ کر ہو گئی ہے۔ ایک ہی نشانی ہے اس کی، جسے سینے سے لگائے بیٹھی ہوں۔ ماں جی اب دیدہ ہو کر زہرا کی طرف دیکھنے لگی۔ زہرا ہاتھ دھو کر ماں جی کے پاس آ گئی۔ ماں جی متواتر رو رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ کوئی تاثر تھا، نہ ہی کوئی اشک۔ وہ چپ چاپ ماں جی کے پہلو سے لگی بیٹھی تھی، جیسے پتھرا گئی ہو۔ وہ اٹھ کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ اس بار جب وہ آیا تو اس میں ایک نئی تبدیلی تھی جسے زہرا صاحب محسوس کر سکتی تھی، یعنی باپ بیٹے کے تعلقات خوشگوار جا رہے تھے۔ حالانکہ باپ بیٹے کے تعلقات بہت عرصے سے وہ سردی دیکھتی آ رہی تھی۔ اکبر ہمیشہ بیٹے سے نالا ہی رہتا تھا، جہاں داد کو خود باپ کی ناراضگی سے کچھ سروکار نہ تھا۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر آج بھی سو جاتا، مگر باپ کے ساتھ اس کی چارپائی پہ بھی نہ بیٹھتا۔ اکبر علی بیٹے کی اس حرکت پر اندر ہی اندر کڑتا رہتا۔ سوکھے اپلے لے کر زہرا سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس نے بڑے اچنبھے سے جہاں داد کو دیکھا جو باپ کے پاؤں دبا رہا تھا۔ اکبر علی لیٹا ہوا حقہ گڑگڑا رہا تھا، ساتھ ساتھ کوئی قصہ بھی سناتا جا رہا تھا جسے جہاں داد بہت خوش ہو کر سن رہا تھا، حالانکہ وہ کبھی باپ کی کسی بات پہ خوش نہیں ہوتا تھا۔ زہرا کے چہرے پر معنی خیز تبسم بکھر گیا۔ وہ دوپٹہ دانتوں میں دبائے سہج سہج نیچے اتر آئی۔
زہرا پتر ذرا چلم تو گرم کر دے، اکبر نے بہو کو آواز دی۔ زہرا بھی سین میں آئی تھی کہ جہاداد چلم گرم کرنے کے لیے خود اٹھ گیا۔ دھیان سے پتر، ہاتھ نہ جلا لینا، اناڑی پن سے چلم نکالتے دیکھ کر ماں نے دور سے کہا۔ وہ چلم لے کر رسوئی میں چلا گیا، مگر چولہا ٹھنڈا پڑا ہوا تھا جسے زہرا نئے سرے سے ایندھن ڈال کر جلا رہی تھی۔ کتنی دیر میں آگ جلے گی؟ زہرا نے مسکرا کر اس کے ہاتھ میں چلم دیکھا، پھر ہنس کر سر جھکا لیا۔ بابا سے کہو ابھی دیر لگے گی، انتظار کریں۔ تو ہنس کیوں رہی ہے؟ اس نے گھور کر زہرا کو دیکھا۔ تجھے اعتراض ہے کیا؟ ہاں۔ وہ چلم پٹک کر وہیں بیٹھ گیا۔ زہرا پھر ہنس پڑی، پھر پھونکنے سے چولہے میں پھونک مارتے ہوئے بولی، باہر جا کر بیٹھ، لکڑی گیلی ہے، دھواں اٹھے گا تو رونے لگ جائے گا، پھر دلدار کی طرح بابا بھی یہی سمجھے گا کہ میں نے تجھے مارا ہوگا۔ جہانداد حیرت سے زہرا کی صورت دیکھنے لگا جو اسے بچپن کی بات سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ دانستہ ایسا کر رہی تھی، یہ شعوری طور پہ اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ وہ الجھ گیا، تھوڑی سی ندامت ہوئی، مگر اب اس میں ندامت کا کیا سوال؟ مر چکا ہے، بھرا زندہ ہوتا تو میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اب بھرا نہیں ہے تو کیا کوئی بھی کچھ نہیں سوچے گا؟ زہرا نے آنکھ سلگا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں دھویں سے لمحے میں سرخ ہو گئی تھی اور پانی آنے لگا تھا۔ زہرا کو وہ چھوٹا سا گول مٹول سا بچہ یاد آ گیا جو اس کے پہلو سے لگ کر یوں ہی بیٹھا رہتا تھا، اس کے کاموں میں دخل اندازی کرتا رہتا، کبھی جھاڑو کے تنکے چولہے میں جلا کر گول گول گھماتا اور کبھی جلتی لکڑی نکال لیتا اور وہ اسے اپنی گود میں لٹا لیتی۔ اب بھی اس کا چہرہ آگ کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں پانیوں سے بھر رہی تھی۔ زہرا نے اس کے ہاتھ سے چلم لے لیا، پھر اپنے دوپٹے سے اس کی آنکھیں پونچھ دی۔ اس کے اس اچانک عمل میں جہاداد کو جیسے کرنٹ لگا۔ جا کر باہر بیٹھ، میں آگ لے کر آ رہی ہوں، اس نے ہمیشہ کی طرح بڑے پن سے کہا اور آگ سلگانے لگی۔ جہاداد اٹھ کر باہر آ گیا، لیکن اس کا تن اس لمحے سے لمحوں میں دہک اٹھا تھا، کسی آتش جوالا کی طرح۔ کیسی آگ تھی جو اس کے تن بدن میں آج تک سلگ رہی تھی، لیکن زہرا اس آنچ سے بے خبر تھی، اور جب وہ خبردار ہوئی تب اچانک ننھا آگ کا شعلہ اس کی انگلیوں پہ لگا تو وہ چونک پڑا۔ سوچوں کے گرداب میں اتنا منہمک تھا کہ سگریٹ کے ختم ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ قریب تھا کہ ہونٹ جل جاتے۔ اس نے وہ سگریٹ پھینک دیا اور نیا سگریٹ جلانے لگا۔ اسی لمحے قریب سے زہرا کی آواز آئی، تیری بھی عجیب عادت ہے، سگریٹ پہ سگریٹ پیتا چلا جاتا ہے، ابھی ایک کا تو دھواں پھیپھڑوں سے نکلنے دے، اتنا آرام تو بھٹھے والا بھی اپنی چمنی کو دے دیتا ہے۔ وہ ماچس کی تیلی بجھاتے ہوئے ہنس پڑا، پھر ایک گہرا کش لگایا اور بہت سا دھواں فضا میں چھوڑ دیا۔ فضا میں زہرا کی صورت بننے لگی جو ناراضگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بچپن سے تجھے آگ سے کھیلنے کا شوق تھا، اب یہ آگ ہونٹوں سے لگا لی، کیوں پیتا ہے تو اتنی سگریٹ؟ وہ تلخی سے ہنس پڑا اور دھوئیں کے بادل فضا میں بنانے لگا۔ جس بات کا جواب نہ دینا ہو نا، تجھے تو یوں ہی دانت دکھانے لگتا ہے۔ زہرا کے لفظ سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ بھلا کیا جواب دوں؟ بس اچھا لگتا ہے مجھے آگ سے کھیلنا۔ وہ خود سے ہم کلام ہوا، تو بھی تو آگ ہی ہے، ٹھنڈی راکھ میں چھپی ہوئی۔ میرے پاس جب بیٹھا کر تو اس منحوس کو مت جلایا کر، زہر لگتی ہے مجھے اس کی بو۔ چھوٹا تھا تو تجھے جس چیز سے روکتی تھی رک جاتا تھا، اب تو دھمکا بھی نہیں سکتی۔ زہرا نے ناک پہ دوپٹہ رکھا، اب بھی روک کر دیکھ لے، شاید رک جاؤں۔ اوہ، ایسا ہی بھلا ہے تو کب سے اماں جان شادی پہ اصرار کر رہی ہیں، 10 لڑکیاں تیرے لیے دیکھ آئی ہیں، میرے کہنے پہ ایک بھی نہیں راضی ہوا، یہ چھوڑے گا؟ ایسا بھی مان نہیں ہے مجھے تجھ پہ؟ جہانداد جلتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں نہیں ہے تجھے مجھ پہ مان؟ ساگ کاٹتے ہوئے زہرا کے ہاتھ رک گئے، وہ شکوے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی، پھر پیار سے بولی، ناراض ہو گیا؟ کبھی تو نے لائق سمجھا ہے مجھے اس بات کے؟ وہ انٹھا، کیا مطلب؟ زہرا ہنس پڑی مگر سمجھی نہیں۔ ہمیشہ تو ڈانٹتی رہتی ہے، کیا کروں، بچپن سے عادت جو ہے تجھے ڈانٹنے کی اب چھوٹتی نہیں، مگر اب میں بڑا ہو گیا ہوں، لیکن میرے لیے تو اتنا سا ہی ہے۔ اس کے انداز میں بڑا اپنا پن تھا۔ خود کو بڑی اماں سمجھتی ہیں؟ وہ جل کر بڑبڑایا، اتنا بڑا کیا ہوتا ہے میں؟ ذرا کھڑی ہو کر دیکھ میرے پاس، اتنی ہی لگے گی بڑی بنتی ہے۔ بڑا ہو گیا ہے تبھی تو کہہ رہی ہوں شادی کر لے، اماں کا بھی آدھا دکھ کم ہوگا، میں بھی دیورانی پہ تھوڑا راج کر لوں گی۔ راج کرانے والا سلامت ہے، مگر تیرا راج کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ کام کرتے کرتے زہرا کے ہاتھ رک گئے، وہ مٹھیوں میں ساگ پکڑے بیٹھا تھا، ایسے جیسے اپنی ہی بات پہ اس کا سر جھک گیا۔ زہرا نے اس کے معصوم چہرے پہ نگاہ ڈال لی اور پھر کچھ بھی اندازہ نہ لگا سکی۔ سونا رب تجھے لمبی حیاتی دے، میرے بھی ویروں کو سلامت رکھے، تمہارے صدقے سے تمہارے دشمن بھی جیے۔ عورت کا راج تو بس یہی ہوتا ہے، مرد خواہ کسی روپ میں ہو اس کی عزت خدمت کرتی رہے۔ رب سونا میرے بادشاہوں کو مجھ سے خوش رکھے۔ عورت کا بس ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے، اس کی بات کاٹ کر بولا، وہ نہ رہے تو باقیوں کی خدمت چاہے وہ کتنی بھی کرے بے مول لونڈی ہی کہلاتی ہے۔ وہ ساگ کی جوٹی پٹک کر وہاں سے اٹھ گیا۔
زہرا حیرانی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی بات نے اسے بری طرح چونکا دیا تھا۔ اس کی بات سے گہرا دکھ ہوا۔ نہ جانے وہ کیا جتانا چاہتا تھا، سمجھ نہیں پائی، اور 2 روز تک اس سے نہیں بولی۔ تیسرے روز شام کو وہ سب کے بستر لگا کر فارغ ہوئی تو اس کے پلنگ کی ادوائیں ڈھیلی محسوس ہوئی۔ بستر اٹھا کر اس کا پلنگ کسنے لگی۔ جانتی تھی کہ اسے سخت ترین پلنگ پہ سونے کی عادت ہے، ذرا سا بان ڈھیلا ہو جائے تو شور مچانے لگتا ہے۔ کتنا واقف تھی وہ اس کی ایک ایک بات سے، اور کتنا خیال رکھتی تھی اس کا، لیکن وہ تھا کہ ایک لمحے میں اس کا جگر چھلنی کر جاتا۔ کیوں کرتا ہے وہ ایسی باتیں؟ وہ افسردگی سے سوچوں میں گھر پلنگ کی رسیاں کھینچ رہی تھی۔ اس لمحے جہاداد کمرے میں داخل ہوا، ایک پاؤں پلنگ کی پٹھی پہ رکھے، دوسرا زمین پہ جمائے وہ مستعدی سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ آہٹ پہ نگاہ اٹھا کر دیکھا، چہرے کے نقوش تن گئے۔ اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ کچھ نہیں بولی، غصے سے رسیاں کھینچتی رہی۔ جہاداد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ پلنگ ایک جاٹ کا ہے جو اس پہ سوتا ہی نہیں دنگل بھی مچاتا ہے۔ یہ نازک ہاتھ بھلا اس سے کب تک کسیں گے؟ زہرا نے تحیر سے اس کی طرف دیکھا، جہاں ننھا معصوم بچہ نہیں تھا، اونچا لمبا چوڑا مکمل مرد مد مقابل کھڑا تھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز، کلائی پکڑنے کی جرأت، لفظوں کا ہیر پھیر۔ زہرا لمحوں میں اس ننھے معصوم بچے کی جوان ہوتی امنگوں سے واقف ہو گئی۔ تنگ کر کلائی چھڑائی۔ اس کی سابقہ باتوں کا مفہوم اب سمجھ میں آیا تھا۔ اس جاٹ کو انہی نازک ہاتھوں نے اپنی گود میں پالا پوسا ہے، جوان کیا ہے۔ نہ جانے اس نے کیا جتانے کی کوشش کی تھی۔ جہاداد سکون سے اس کے مشتعل ہوئے چہرے اور نگاہوں کی طرف دیکھتا رہا۔ زہرا بھڑک گئی۔ اس کے انداز میں کسی بھی قسم کی ندامت و شرمندگی نہیں تھی۔ انگریزی تعلیم نے تجھے یہ ادب سکھلایا ہے؟ اس کی رگوں میں خون لاوے کی طرف دوڑنے لگا۔ ماں جیسی ہوں میں تیری، سنا تو نے؟ وہ سینے پہ ہاتھ بندھے بغور دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنا سا تھا تو، اتنا سا۔ اس نے زمین کی طرف ہتھیلی کی۔ جب میں اس گھر میں آئی تھی، آج تو میری طرف اس نگاہ سے دیکھے گا جبکہ میں نے تجھے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح۔ جہاداد نے تلملا کر اس کی بات کاٹ دی۔ اتنا سا نہیں تھا، میں 8 سال کا تھا، اور تو 16 سال کی بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ صرف 8 سال کا ہی فرق ہے تیری اور میری عمر میں۔ زہرا متوجہ سے اسے دیکھتی رہی، پھر بہت دیر کے بعد بولی، کیوں سوچی تو نے ایسی بات؟ اس لیے کہ یہ میرا حق ہے۔ ہمدردی کی چادر ڈالنا چاہتا ہے مجھ پہ؟ جہاداد نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہا۔ محبت ہے مجھے تجھ سے۔ اسے امید تھی کہ زہرا پوری قوت سے اس کے منہ پر تمانچہ دے مارے گی، لیکن زہرا خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اچانک ہنس پڑی۔ پاگل! وہ سر جھٹک کر مسکرائی اور کمرے سے نکل گئی۔ جہاداد اس کی کیفیت کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکا اور بے چین سا ہو کے اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا۔ وہ رسوئی میں چلی گئی۔ وہ دروازے میں اڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میری بات سنو زہرا۔ زہرا مٹکے سے پانی نکال رہی تھی، ایڑیوں کے بل گھوم گئی۔ غصے، نفرت اور ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن بے حد رسان سے تادیبی لہجے میں بولی، بھرجائی ہوں میں تیری۔ بھرا مر چکا ہے۔ 19 سال سے تو بیوگی کی چادر زندگی گھر میں گزار رہی ہے۔ کیا مل رہا ہے تجھے ایسی زندگی گزار کر؟ زندگی پہ تیرا بھی حق ہے کچھ، اسے استعمال کر، غلط مت سمجھ مجھے۔ وہ بھڑک گیا۔ زہرا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آ کر رک گئی۔ اگر دلدار زندہ ہوتا تو میں تیرا منہ نوچ لیتی۔ زہرا کے انداز میں نفرت ہی نفرت تھی۔ بھرا اگر زندہ ہوتا تو میں تجھے ماں کی طرح سمجھتا، تیرے بارے میں ایسا کیوں سوچتا، مگر اب جو حالات ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے جسے تو سمجھنا نہیں چاہتی۔ برباد کر رہی ہے تو اپنی زندگی، ساری عمر اس طرح کیسے گزارے گی؟ ذرا سوچ۔ جذباتی ہونے لگا، مگر زہرا پرسکون تھی۔ جب میں نے جوانی میں یہ قدم نہیں اٹھایا تو اب تو سمجھتا ہے اس ڈھلتی ہوئی عمر میں یہ قدم اٹھاؤں گی؟ شرم کر۔ وہ گھر آئی۔ کتنی عمر ہے تیری؟ زیادہ سے زیادہ 35 سال۔ خدا نے صورت اتنی اچھی دی ہے کہ اپنی عمر سے کہیں گنا کم اور معصوم لگتی ہیں۔ کہوں کی عورتوں کی طرح بے ڈول جسم نہیں ہے تیرا۔ اس خوبصورت عمر کو تو ڈھلتی جوانی کہتے ہیں۔ اس کے تعریف کرنے کے انداز پہ زہرا کے اندر آگ ہی آگ بھر گئی، لیکن اس نے کمال ضبط سے کام لیا۔ غلطی تیری نہیں میری ہے، تجھ سے پردہ کرنا میرا شرعی حق تھا، لیکن میں نے تجھ سے پردہ نہیں کیا۔ میری بے حجابی نے یہی سزا ہونا چاہیے تھی۔ شدید تعصب سے اس نے آواز رند گئی۔ جہاداد تڑپ گیا۔ کس طرح سمجھاؤں تجھے؟ مجھے غلط مت سمجھو۔ چلا جا تو یہاں سے، شرم آنے لگی ہے مجھے اپنے آپ سے۔ زہرا موڑے پہ بیٹھ گئی اور چہرہ گود میں چھپا کر رونے لگی۔ جہاداد کہیں لمحے احساس جرم میں مبتلا اسے سسکتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ کئی روز کے بعد آیا تو زہرا کے انداز پہ اسے عجیب الجھن ہونے لگی۔ جب یہاں سے گیا تو زہرا کے رویے میں ناگواری اور نفرت تھی۔ امید تھی کہ اس کا رویہ سابقہ ہوگا، لیکن وہ بالکل عام سے انداز میں اس سے ملی، جیسے وہ کچھ بات کر کے ہی نہ گیا ہو۔ اس کی ہر بات کا خیال رکھنا، وجہ بے وجہ اسے ٹوکنا، غرض اس کے انداز میں بھی معمول کا بڑا پن تھا، جو جہاداد کے لیے چڑ کا باعث بنتا جا رہا تھا۔
اماں بابا شادی کے لیے بہت اصرار کر رہے ہیں، وہ اکھڑے اکھڑے سے انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ زہرا زمین پہ بیٹھی اظہار بند بنا رہی تھی۔ تو پھر ہاں کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ کانے سے تانے بناتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ پچھلی بار میں نے تم سے کوئی بات کی تھی، وہ بہت قریب سے اس کے احساسات دیکھنا چاہتا تھا، جو مجھے بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی، انداز میں ناگواری، سختی اور تحکم کچھ بھی نہیں تھا۔ جہاداد کا حوصلہ بڑھا۔ زہرا، اس نے آہستہ سے پکارا۔ اس نے متعجب انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ نام لیے جانے پہ بھی نہیں بھری تھی۔ زہرا شک کو یقین میں بدلنا چاہا۔ سن رہی ہوں، انداز میں حد مصرف تھا۔ تمہیں اعتراض نہیں میں تمہارا نام لے رہا ہوں؟ میں نے کہا ہے نا، میری یہی سزا ہونا چاہیے تھی۔ رکھوالا مر جائے تو قیمتی سے قیمتی مال بھی مال غنیمت بن جاتا ہے۔ شاید تو بھی مال غنیمت ہی سمجھتا ہے مجھے۔ جہاداد کا چہرہ تذلیل کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ کیوں سمجھتی ہے اتنا غلط مجھے؟ کیوں کبھی تیری عزت میں کمی کی میں نے؟ غیریت کا احساس دلایا تجھے کبھی میں نے؟ کبھی بد لحاظی نہیں کی، ہمیشہ سر جھکا کر بات کی تجھ سے، لیکن تب بھی میرے دل میں تیری محبت تھی، اور اب بھی اس دل میں صرف تو ہے۔ جب یہ زبان تیرے سامنے اظہار کر چکی ہے۔ وہ جذباتی ہونے لگا۔ زہرا نے بات کاٹ دی۔ پہلے تو میری عزت کرتا تھا، اب تجھے مجھ سے محبت ہو گئی۔ کتنی عجیب بات ہے، جب تم میری عزت کرتا تھا تب کیا تجھے مجھ سے محبت نہیں تھی؟ جب محبت ہوئی تو تو نے عزت و لحاظ بالائے طاق رکھ دیا۔ محبت آدمی کی توقیر میں اضافہ کرتی ہے، گھٹاتی نہیں ہے۔ تیری توقیر میں اضافہ ہی تو کرنا چاہتا ہوں۔ زہرا استزائیہ مسکرا دی، پھر گہری سنجیدگی سے بولی۔ بات محبت یا توقیر کی نہیں ہے، اس عمر کے ساتھ کی ہے جو ہم نے ایک ساتھ گزاری۔ میں اس آنگن میں لگی ایسی ہری بھری بیل تھی جسے تو بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ پہلے تو اس کی چھاؤں میں کھیلتا تھا، پھر رفتہ رفتہ تو اس چھنتا رکا اس قدر عادی ہو گیا کہ اس سے غلط توقعات وابستہ کر بیٹھا۔ اس میں تیرا قصور نہیں، تیری عمر کا قصور ہے۔ اب بھی یہ چھتنار تجھ پہ یوں ہی سایہ فگن ہے، مگر تیرے تقاضے بدل رہے ہیں۔ اس بیل سے پرے بہت بڑی دنیا ہے، بڑی ہریالی ہے جو تو نے نہیں دیکھی۔ جس وقت وہ سب دیکھ لے گا پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اسے محبت نہیں کہتے، وقتی جذبات کہتے ہیں، کیونکہ عمر کا ایک کڑا وقت میں نے طویل دھوپ میں جلا دیا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ محض وقتی اور جذباتی باتیں ہیں۔ بہت دن کے بعد تجھے خود بھی ان باتوں پہ ہنسی آئے گی، ہو سکتا ہے شرم بھی آ جائے، اس لیے تو خود کو یہاں مایوس نہ کر اور کوئی اور راستہ اپنا لے۔ میں تجھے جھٹلا کر دکھاؤں گا، کیونکہ میرے تمام راستے صرف تیری طرف آتے ہیں۔ میری منزل صرف ایک تو ہے۔ جس جذبے کو تو وقتی جذبات کہہ رہی ہے وہ تیری بھول ہے۔ خود سے آنکھ مچولی کا کھیل تم بہت دیر تک نہیں کھیل سکتی۔ آخر عورت تو بھی، وہ تیرے بھی میرے بہت سے ارمان ہیں۔ تو خود کو تھپک تھپک کر سلا سکتی ہے، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سارا سر چکا کر مسکرانے لگی۔ تو میری باتوں کا مذاق اڑا رہی ہے؟ شکر کر تیرے سر پہ جوتیاں مار کر دھول نہیں اڑا رہی۔ وہ اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں بولی۔ جہاداد سخت کبیدہ خاطر ہو کر وہاں سے اٹھ گیا۔ میں اماں سے بات کروں گا۔ زہرا یخلق سناٹے میں آ گئی۔ اگر تو نے ایسا کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ کیوں، کیا ناجائز کر رہا ہوں میں؟ ہاں یہ ناجائز ہے، زہرا چلا پڑی۔ میں ایک عام مرد کی بیوہ نہیں ہوں جس کی ڈولی دوبارہ سجائی جائے۔ ایسے مرد کی بیوہ ہوں جو سب کے لیے باعث احترام تھا۔ کوئی میری برابری نہیں کر سکتا۔ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، ڈھونگ ہے۔ یہ حکم صرف پیغمبروں کی بیویوں کے لیے نازل ہوا تھا کہ ان کی بیویاں تمام بنی آدم کے لیے باعث احترام ہے۔ کوئی بھی ان سے شادی کا تصور نہ کرے۔ دلدار نعوذ باللہ ولی یا پیر نہیں تھا، ایک عام آدمی تھا۔ اس کی بیوی کسی بھی بیوی بن سکتی ہے، اور پھر میں تو اس کا سگا بھائی ہوں۔ جائز حق دے رہا ہوں تجھے۔ بے غیرت، بے شرم، بے حجاب، تیری یہ جرت تو گھر میں ہی ڈاکہ زنی کر رہا ہے۔ اکبر ملک نہ جانے کب سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ افر کر سامنے آیا تو دونوں ہی بھونکچا رہ گئے۔ یہ سبق سیکھ کر آیا ہے تو شہر سے؟ اکبر ملک نے مشتعل ہو کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ جہاداد کو سنبھلنے میں کچھ دیر لگی۔ بول بے غیرت! اکبر علی نے بری طرح اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اماں کے لیے خود یہ واردات بالکل نہیں تھی۔ بابا میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ بھاوج کو برائی پہ راغب کر رہا تھا، اب مجھے سمجھائے گا؟ اکبر ملک نے پوری قوت سے تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ جہاداد 2 قدم اچھل کر پیچھے چلا گیا۔ اکبر ملک پہ وحشت سوار تھی۔ اماں تڑپ کر دونوں کے درمیان میں آ گئی۔ جوان پتر ہے، ہوش کر، تیری عقل تیری سب ڈھیل کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ جس شخص نے گھر کی عزت ہی داغدار کرنا چاہیے اس سے کیا توقع رکھ سکتی ہے تو؟ اکبر ملک بیوی پہ گھر آیا۔ بابا! جہاداد کی غیرت میں بھونچال آ گیا۔ کیا بےغیرتی دکھائی میں نے؟ کون سا قانون توڑا ہے؟ کیا کیا ہے شریعت کے خلاف جو آپ مجھے اس طرح ذلیل کر رہے ہیں؟ یعنی ابھی کچھ ہوا ہی نہیں، بھائی کی بیوہ پہ ہاتھ ڈال رہا ہے؟
पापा लफ्ज़ों से रिश्तों का एहतराम ना ख़त्म करें। एहतराम सिखलाएगा मुझे? खुद जो कर रहा है वो गैरत को चार चांद लगा देने वाली बात है। हाँ है। जहांदाद चिल्ला उठा। बने फिरते हैं गैरतमंद, सब ढकोसले और लाइल्मी का नतीजा है, अपने अपने मुफाद के चक्कर। क्या हक बनता है आपका एक जवान लड़की को ताउम्र बेवगी की चादर में बना आस बिना उम्मीद के चौखट पे बिठाए रखने का? एक लड़की नहीं है, भतीजी है, बहू बनाकर लाया था इसे, मगर अब वो बेवा है और बीवियों के लिए हुक्म नहीं है उसके लिए। अकबर मलिक ने चलाकर बेटे की बात काटी। कहाँ से आए हैं इसके लिए हुक्म? आसमान से या ज़मीन उगलती है? बकवास नहीं कर मेरे सामने, बकवास नहीं है, शरीयत पढ़ा रहा हूँ। ये बेगैरती के सबक किसी और को पढ़ा जाके। अकबर मलिक आगे बढ़ा, अम्मा दरमियान में आ गए। तू रुक, मुझे बात करने दे, कह दे इससे दफ़ा हो जाए मेरी नज़रों के सामने से। कोई बात नहीं करनी मुझे इससे, मगर मुझे करनी है। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता। कुत्ते छुड़वा दूंगा तुझ पे, मगर मेरे जीती जी ये नहीं होगा। जहांदाद पुत्र, खुदा के वास्ते ज़बान बंद कर ले, वरना कुछ हो जाएगा। जरीना अपनी ताकत से ज़्यादा जोर लगाकर अकबर मलिक को रोक रही थी। जहांदाद आलम तैश में कमरे से बाहर निकल गया। जरीना अकबर मलिक को चारपाई पे बिठाने में कामयाब हो गई। कमरे में गहरा सकूत छा गया, ऐसे जैसे बड़ा तूफान आकर गुजर गया। ज़हरा सदमे की कैफियत में दीवार से लगी खड़ी थी। तेज़ तेज़ बोलने की वजह से अकबर मलिक को खांसी होने लगी। अम्मा भी बुरी तरह हाँफ रही थी। ज़हरा मरे मरे कदमों से पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकल गई। घर में मर्ग का सा आलम था। सब अपनी अपनी ज़ात में खुद को मुजरिम समझ रहे थे। ज़हरा नज़रें नहीं मिला पा रही थी। 2 दिन अजीब यासियत में गुजरे। तीसरे रोज़ सुबह ही सुबह चंद आदमी अकबर मलिक के दरवाजे पे आए। लोगों का गैर मामूली हजूम देखकर अकबर मलिक हैरान रह गया। कौन लोग हैं आप? जहांदाद लोगों के पीछे से निकलकर बाप के सामने आ गया। ये शहर के 4 मुफ्ती हैं, ये ज़िले का डीसी है, ये वकील है। इसने बारी बारी सबका तारुफ करवाया। बाकी लोग आपके इलाके के हैं, नाम नेहाद सरपंच। निकाह पढ़वाने आए हैं क्या मुझसे? अकबर मलिक की आंखों में खून उतर आया। बस नहीं चलता था बेटे को खड़े खड़े कत्ल कर दे। फ़िलहाल तो आपके सवालों के जवाब देने के लिए आए हैं। आप जिस तरह चाहें इनसे मुतमईन हो सकते हैं। कानूनी और शरई हर सवाल का जवाब इन लोगों के पास मौजूद है। अकबर मलिक के इलाके के लोगों के चेहरे पे अजीब गमगीनता थी। नाम नेहाद सरपंच मारे बांधे खड़े थे। मैंने कोई फतवा नहीं लेना इन लोगों से। अकबर मलिक बेटे पे घर आया। लेकिन मलिक साहब, ये एक शरई नुक्ता है जिसमें आप तरमीम या इजाफा नहीं कर सकते। 4 मुफ्तियों में से एक करारा सा मौलवी बोला, अगर आप जाहिल हैं और लाइल्म हैं तो हम पे फ़र्ज़ है कि आपको राह रास्त दिखाए, क्योंकि दीन इंसानों का बना हुआ कानून नहीं है, इस ज़ात का फरमान है जिसकी तामील तज़ीम हम सब पे लाजिम है, जिसे अपनी तरफ से बढ़ाना और घटाना हमें ज़ेब नहीं देता। एक और मुफ्ती ने रसान से समझाया। मेरा ख्याल है मलिक साहिब, ये बातचीत इत्मीनान से बैठ कर की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। डीसी साहब ने पहली बार मुदाखलत की। अकबर साहब दरवाजे के आगे से हट गया। जहांदाद ने सब लोगों को बैठक में बिठाया। सिलसिला कलाम फिर से शुरू हुआ, लेकिन अकबर मलिक कोई भी बात नहीं करना चाहता था। ये मेरे घर का ज़ाती मामला है, मैं इसे यूँ बिला वजह उछालना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन मलिक साहब, आपके बेटे का कहना है कि आपकी तरह बहुत सारे लोग इस रवायत पर अमल पैरा हैं। आपको तफसील से इस मामले से आगाह किया जाए ताकि इन फरसूदा रवायात का ख़ात्मा हो, और जिन लोगों का आप पे इस बारे में दबाव है इनसे भी पूछ पड़ताल की जाए। अकबर मलिक चंद सानिया खामोश बैठा रहा, फिर बोला, अगर तू आप लोग मुझे इस बात के लिए कायल करने आए कि मैं इसकी ख्वाहिश के आगे सर झुका दूं, तो इस मामले में कानून या शरीयत मुझ पे कोई दबाव नहीं डाल सकती, क्योंकि ये मामला कवाली लड़की का नहीं है, एक शादीशुदा औरत का है जो दूसरी बार अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकती है। उस पर कोई जबर नहीं किया जा सकता, जबकि ये सिर्फ उसकी अपनी ख्वाहिश है। ये तो बाद की बात है मलिक साहब कि लड़की क्या चाहती है। फ़िलहाल तो आप अपना किबला दुरुस्त कीजिए, और जिस शख्स को यहाँ की नुमाइंदगी हासिल है वो अपने नुक्ता एतराज़ की हमायत करे। सब लोगों को सांप सूंघ गया। अकबर मलिक जुज़्बज़ सा होता रहा। बहुत देर तक एक तरफा गुफ्तगू होती रही, यानी मुफ्ती साहिबान वहज़ करते रहे, गांव के लोग अकल पे कुंडली मारे बैठे रहे, और यूं ही महफिल बर्खास्त हो गई। अगले ही रोज़ डीसी साहब का हमायत से पूरे गांव में पम्फलेट तकसीम हुए। किसी भी किस्म के बेसरूपा कानून की जद में आया कोई भी शख्स बिला तखसीस कानून का दरवाज़ा खटखटा सकता है। कानून उसकी हर मुमकिन मदद करने को तैयार था। गांव में अजीब खलबली सी मच गई। सारे गांव को लोगों को अकबर मलिक के घर की कहानी का इल्म हो गया। बेटे ने बाप को कानूनी रस्सियों में जकड़कर जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। थोड़ी सी रोशनी आने से बहुत सारे ताकतवर हजरात की ताकत कम हो गई। ज़हरा के बाप भाइयों तक ये खबर पहुंची तो उनका गैरतमंद खून जोश में आ गया। ये बात उन्हें किसी गाली से कम नहीं लगी। बेटी का सुहाग उजड़ने
کہ 18-19 سال کے بعد دوبارہ گھر بسانے کا شور سب کے لیے لرزا دینے والا تھا۔ زہرا کی جان ایک مصیبت میں آ گئی۔ بہت دن تک وہ اپنی قسمت پہ روتی رہی۔ گاؤں کی عورتوں کی عجیب باتیں اور اشارے اس کا جگر چھلنی کیے دیتے۔ اس نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، لیکن بدقسمتی نے گھر کی چوکھٹ نہیں چھوڑی۔ کیوں تجھ پہ اتنی ضد چڑھی ہے کہ ہمیں ذلیل کرنے پہ تل گیا ہے؟ اپنا نہیں تو بیوہ بھاوج کا ہی کچھ خیال کر، کہیں کا نہیں چھوڑا ہے تیری ضد نے ہمیں۔ زرینہ بیٹے کے سامنے گڑ گڑا کر بولی، اصل میں بتاتا ہوں اس ضد کا سبب کیا ہے۔ زہرا کو حاصل کر کے وہ اس کی دولت کا مالک بننا چاہتا ہے۔ اکبر نے جلے دل کا پھپھولا چھوڑا۔ بابا، وہ بھڑک اٹھا، آپ نے یہ بات سوچی بھی تو کیسے؟ تیرا جنون دیکھ کر میرا خون اتنا گندا نہیں تھا کہ میری بات نہ مانتا، لیکن دولت کی ہوس اچھے سے اچھے خون کو یوں ہی گندا کر دیتی ہے۔ زہرا اپنے ساتھ زمینوں کا بڑا حصہ لے کر آئی تھی، پھر دلدار کے حصے کی بھی یہی مالک ہے۔ اس کے سامنے تجھے اپنا حصہ بہت تھوڑا لگ رہا ہے۔ ساری جائیداد کا مالک بننا چاہتا ہے تو، اس لیے اسے اپنانے پر مصر ہے۔ باپ کی بات سن کر جہاں داد کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مجھے آپ کی دولت جائیداد کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ جو تھوڑا بہت میرا حصہ ہے اسے بھی سنبھال کر رکھ لیجیے۔ مجھے ان چیزوں کی کوئی طلب نہیں۔ اپنے زور بازو سے سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں اور کر کے دکھاؤں گا۔ اس کے جذباتی گفتگو پہ اکبر ملک طنزیہ مسکرایا۔ آج تک پتر پولی پولی ہی کھائی ہے۔ جس روز کچھ کرنے نکلا عشق کے سارے بھوت اتر جائیں گے، اور سوچے گا کہ کس عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ یہ کھوکھلی ڈگریاں لے کر پھرے گا تو بے روزگاری کا یہی کشکول ہوگا تیرے ہاتھ میں، جن پہ تو اتنا ناز کر رہا ہے۔ پھر آئے گا میرے پاس گھٹنوں کے بل چل کر ٹکے مانگنے۔ اسی لیے ابھی اپنا حصہ لے کر میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جا، تاکہ یہ فساد کی جڑ ہی مک جائے۔ جہاں داد کو باپ کی بات کا بے حد افسوس ہوا، وہ گھٹنوں پہ زور دے کر عالم تیش میں کھڑا ہو گیا۔ یہ نہیں کہوں گا کہ کبھی نہ آنے کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں، آؤں گا اور ضرور آؤں گا، لیکن حصہ مانگنے نہیں، ہاتھ مانگنے۔ اور تب آپ پہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ مجھے کس چیز کی طلب ہے، دولت کی یا زہرا کی۔ اکبر ملک کہکا مار کر ہنس پڑا۔ جس وقت تک تیرے پاس پیسہ آئے گا، خرچ کرنے والی تب تک تیرے پاس آ چکی ہوگی۔ اپنی محنت کی کمائی پہ تو مرد ویسے بھی شیر ہوتا ہے، تجھے خود پتہ چل جائے گا کتنا پارسا ہے تو۔ جہاں داد کو باپ کی بات گالی کی طرح لگی۔ اگر میں ایسے ہی لوٹ آیا تو، جہاں داد نے باپ کو چیلنج کیا، تو پھر یہ باپ بیٹے کے مابین پہلی شرط ہوگی کہ کون جیتتا ہے۔ اکبر ملک اپنی دور اندیشی پر مصر تھا۔ جیتنے والے کو کیا ملے گا؟ جہاں داد نے چیلنج قبول کر لیا۔ اکبر ملک ایک لمحے کے لیے سٹ پٹایا اور پھر اپنی انا کو جیسے داؤ پہ لگا دیا۔ اس کی ضد! اکبر ملک نے بڑے ٹھوس انداز میں کہا، ٹھیک ہے، اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ پھر وہ وہاں سے لوٹ آیا، باپ کو جھٹلانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کتنا کھرا ہے۔ لیکن خود کو ثابت کھڑا کرنا اتنا سہل نہیں تھا۔ چاروں طرف سے آزمائش ہی آزمائش تھی اور وہ اس میں کود پڑا تھا، صرف محبت کے لیے۔ بہت عرصے تک اس کا گھر سے رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن ممتا کب سکون سے رہ سکتی تھی؟ شوہر سے چوری چھپے بیٹے کا پتہ لگا لیا۔ بیٹے کا پتہ معلوم ہوا تو اپنی خیریت کے خط بھیج دیتی۔ رہائش کا انتظام دوست کے ہاں تھا۔ موٹر سائیکل پہلے سے تھی، مگر نوکری نے لوہے کے چنے چبوا دیے تھے۔ ماں کا خط صحرا میں بوند کی مانند لگتا، مگر اپنی خیریت کا احوال نہیں بھیج سکتا تھا۔ گاہے بگاہے ماں کا خط مل جاتا، جس سے زندگی کا احساس ہونے لگتا، ورنہ اس تند و تیز زندگی میں تھا ہی کیا، نیری مشقت اور بس مشقت۔ صفدر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اسے خود حیرت انگیز جھٹکا لگا کہ وہ اتنی دیر تلک کیسے سوتا رہا۔ کثر مندی سے دروازہ کھولا تو صفدر تشویش سے پوچھنے لگا، صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ آج اتنی دیر کر دی اٹھنے میں، کالج سے بھی دیر ہو گئی۔ فجر کے وقت میں آپ کا انتظار کرتا رہا کہ آپ مجھے جگانے آئیں، لیکن نماز قضا ہو گئی اور آپ جگانے نہیں آئے، سو میں بھی دوبارہ سو گیا۔ جہاں داد غسل خانے کی طرف جا رہا تھا، پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، پھر چپ چاپ غسل خانے میں چلا گیا۔ نہا کر نکلا تو اتنی دیر میں صفدر اس کا کمرہ صاف کر کے ناشتہ تیار کر چکا تھا۔ وہ معمول کے مطابق تیار ہوتا رہا۔ صاحب آج آپ نے رات کو سگریٹ بہت زیادہ پی ہے، اتنی سگریٹ پینا آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کیا آپ کو کبھی کوئی سگریٹ پینے سے منع نہیں کرتا تھا؟ بال بناتے ہوئے جہاں داد کے ہاتھ رک گئے، وہ خشک لہجے میں بولا، بل جمع کرا دیا تم نے؟ جی وہ میں صبح کرا آیا تھا۔ صاحب کا خشک انداز دیکھ کر صفدر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے میز پہ ایک کارڈ اٹھایا۔ کارڈ ایک پرائیویٹ فرم کا تھا، جس کے مالک کو مینیجنگ ڈائریکٹر کی ضرورت تھی۔ پرکشش نوکری کے ساتھ ساتھ رہائش کا بندوبست بھی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈیوٹی پارٹ ٹائم تھی، جو وہ سہولت سے ادا کر سکتا تھا۔ قسمت آزمانے کے لیے اس نے وہ کارڈ اٹھایا اور اچھے مستقبل کی تلاش میں گھر سے نکل گیا۔ سر آپ 2 دن سے کالج نہیں آ رہے تھے، ہم بے حد بور ہوئے، کلاس کے ایک لڑکے نے کہا۔
پڑھنے والے بچے کتابوں سے دل لگاتے ہیں، استادوں سے نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے رجسٹر کھول رہا تھا۔ زباریہ کو لگا جیسے یہ بات اس سے کہی ہو۔ وہ جتانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند استاد ہی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں سر، جنہیں یہ مقام اور اپنے طالب علموں کا پیار ملتا ہے۔ کلاس نے گردنیں موڑ کر زباریہ کی طرف دیکھا۔ اور ان چند خوش نصیبوں میں سے میں بھی ایک ہوں، جہاداد نے برجستہ کہا۔ زباریہ استزائیہ مسکرا کر بیٹھ گئی۔ Although the world is full of wicked people, but he is not an interesting wicked man. ویسے تو دنیا کمینوں سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ ایک دلچسپ کمینہ ہے۔ اس نے نوٹ بک پہ ریمارکس درج کیا اور اپنی سہیلی کو دکھایا۔ ورشا کے چہرے پر تبسم بکھر گیا۔ جہاداد نے اچھتی سی غیر ارادی نگاہ دونوں پر ڈالی۔ ورشا نے وہی نوٹ بک دائیں طرف پاس کر دی، پھر پیچھے، پھر مزید آگے۔ پلیز اسٹینڈ اپ۔ پاسنگ گیم رک گئی۔ نوٹ بک صفیہ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ نوٹ بک یہاں رکھ جائے۔ صفیہ کے ساتھ ساتھ ورشا کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سر یہ میری نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ کہاں سے چلی ہے، آپ سے جو کہا ہے آپ وہیں کریں۔ اس کا انداز سخت تھا۔ صفیہ نے قابل رحم نگاہوں سے زباریہ کی طرف دیکھا، پھر چپ چاپ نوٹ بک روسٹرم پہ رکھ کر چلی گئی۔ جہاداد نے ایک نگاہ تحریر پہ ڈالی، اس کی پیشانی پہ شکنیں ابھر آئی۔ اس نے نوٹ بک بند کر کے روسٹرم پہ پٹخ دی۔ مس زباریہ احمد، آپ کالج کی گولڈ میڈلسٹ طالبہ ہیں، لیکن کوئی بھی مقام جب تک رہتا ہے جب تک آدمی محنت کرتا ہے۔ ان خرافات میں دلچسپی لینے سے بہتر ہے آپ پڑھائی پر توجہ دیں۔ زباریہ کو اس پر سخت غصہ آیا۔ سر آپ نے بلا وجہ ہی میری نوٹ بک چیک کی ہے۔ اگر آپ پوری کلاس کی کاپیاں چیک کریں تو آپ کو اس سے اعلیٰ ریمارکس پڑھنے کو ملیں گے، اور یہ فارینہ تو باقاعدہ آپ کے اسکیچ بناتی رہتی ہے، یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے۔ وہ سکون سے بولی۔ جہاداد برہم ہو گیا۔ مس زباریہ احمد، کلاس کا منتظم میں ہوں، آپ نہیں۔ کلاس کیا کرتی ہے کیا نہیں یہ آپ کا درد سر نہیں ہے۔ کلاس کی کاپیاں چیک کرنے کے بجائے آپ اپنے آپ کو چیک کیا کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ ناؤ سٹ ڈاؤن پلیز۔ اس نے بری طرح جھڑک کر اسے بٹھا دیا۔ کلاس کو حیرت ہوئی۔ زباریہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ لیکچر دینے لگا۔ لیکچر کے آخر میں اس کی عادت تھی کلاس سے سوال کرنے کی۔ کلاس اطمینان سے جواب دینے لگی۔ پوری کلاس کو لیکچر سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کا ہاتھ فضا میں بلند تھا، سو اسے وہی سوال دوبارہ لکھ کر سمجھانا پڑا۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ وہ استادوں کی طرح نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نو سر۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ جہاداد نے دوبارہ وہی سوال بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا۔ Now you understand؟ وہ مطمئن سا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نو سر۔ اس نے پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ جہاداد نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کھل کر وضاحت کریں۔ جو بات آپ نے مجھے لیکچر سے قبل سمجھانے کی کوشش کی تھی سر، وہ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آئی، وہ انتہائی معصومیت سے بولی۔ کلاس نے ہنسی چھپانے کے لیے گردنیں نیچے جھکا لی۔ جہاداد نے تیز و سرد نگاہ اس پہ ڈالی، پھر چاک رکھ دیا اور رجسٹر اٹھاتے ہوئے بولا، آپ مجھے 5th پیریڈ کے بعد ملیے گا۔ وہ کلاس سے باہر نکلنے لگا۔ کون سے پارک میں سر؟ وہ پیچھے سے برجستہ بولی۔ کلاس کو ہنسنے کی شدید خواہش ہوئی، لیکن استاد محترم کا رعب اس خواہش کی تکمیل میں آڑے آ گیا۔ اس قدر بے باکی پہ جہاداد کے قدم من من کے ہو کر رک گئے۔ پرنسپل صاحب کے آفس میں، اس نے ترش و تیز لہجے میں کہا، اور کلاس سے باہر نکل گیا۔ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں وہ اشیاء صرف کا انتخاب لسٹ ہاتھ میں تھامے بڑے اہتمام کو سگڑ پن سے کر رہی تھی کہ اچانک جہاداد کی نگاہ اس پہ پڑی۔ پرنٹڈ شرٹ، کالر، اسکارف ڈالے ملازم کے ہمراہ وہ تیزی سے چیزیں ٹرالی میں ڈال رہی تھی۔ ملازم اس کے پیچھے پیچھے ٹرالی گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا۔ جہاداد اپنی مطلوبہ اشیاء کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ اس کے قریب آ گئی۔ جہاں سے وہ ٹوتھ پیسٹ اٹھا رہا تھا وہیں اس نے بھی ٹوتھ پیسٹ اٹھایا، پھر اچانک اسے اپنے قریب دیکھ کر چونک گئی۔ نیلے ٹراؤزر پہ گرے شرٹ پہنے وہ ڈیسنٹ حلیے میں کھڑا تھا۔ ارے سر آپ یہاں کیسے؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ جہاداد نے سرسری سی نگاہ اس پہ ڈالی، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کیسے آئے یہاں؟ اس کا انداز خشک تھا، وہ ہنس پڑی، پھر ٹوتھ پیسٹ اپنی ٹوکری میں ڈالتے ہوئے بولی، استادوں میں یہی خصوصیت ہوتی ہے، کوئی ان سے سوال کرے تو جواب دینے کے بجائے الٹا سوال داغ دیتے ہیں۔ جہاداد نے پڑھ کر تیز و سرد نگاہ اس پہ ڈالی تو وہ ٹھٹک گئی، پھر سنبھل کر مسکرائی۔ ٹوتھ پیسٹ میں آپ کا انتخاب؟ میں بھی یہی استعمال کرتی ہوں۔ جہاداد چپ چاپ اشیاء اٹھاتا رہا، وہ بھی چیزوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ نے کل مجھے پرنسپل کے آفس میں بلایا تھا، کیا کہنا چاہتے تھے آپ مجھ سے؟ جہاداد جھک کر کچھ اٹھا رہا تھا۔ اتنے لاتعلق بننے سے اسے غصہ آیا۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، پھر انتہائی تعصب سے بولا، مس زباریہ احمد، جو چیپ حرکتیں آپ کرتی ہیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ زباریہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بس اتنی معمولی سے بات کہنا تھی، میں سمجھی شاید کوئی بڑی بات ہوگی۔
یہ بات معمولی نہیں ہے، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت مسخ ہو رہی ہے ان حرکتوں سے۔ زباریہ اس کے ناصحانہ انداز پہ اکتا کر بولی، آئیے سر کہیں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، یوں کھڑے کھڑے باتیں کرنا اچھا نہیں لگ رہا۔ کس قسم کی لڑکی ہے یہ؟ شکریہ، میں مصروف ہوں اور وہ مطلوبہ اشیاء کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مصروف تو میں بھی ہوں، لیکن اچھی پیشکش ٹھکرانے سے پہلے غور ضرور کر لینا چاہیے۔ ایسی پیشکشیں میرے لیے نئی نہیں، میں روزانہ انہیں مسترد کرتا رہتا ہوں۔ شاید آپ کو اچنبھا ہو، مجھے غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ زباریہ استزادہ مسکرائی، پہلے ہی روز کلاس نے آپ کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر کے کچھ اچھا نہیں کیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، استاد اور شاگرد کے مابین کچھ حجاب ہونا چاہیے، اس سے رشتوں کا احترام برقرار رہتا ہے، اس نے سر سپاٹ لہجے میں کہا۔ زباریہ لاجواب ہو کر اشیاء دیکھنے لگی۔ اتفاق کی بات تھی، دونوں نے ایک وقت میں ایک جیسی چیزیں لیں۔ جو شیمپو اس نے اٹھایا وہیں زباریہ نے لے لیا، جو باتھ سوپ زباریہ نے لیا وہیں جائیداد نے لے لیا۔ عجیب اتفاق ہے سر، مشانے اچکا کر مسکرائی۔ وہ خود اس اتفاق پر حیران تھا، لیکن اسے یہ اتفاق قطعی پسند نہیں آیا۔ اس نے سب کچھ چھوڑ کر گولڈ لیف کا ڈبہ اٹھا لیا۔ یقیناً یہاں اتفاق نہیں ہوگا۔ اس کا انداز تمسخرانہ تھا۔ زباریہ ہنس پڑی، پھر دوسرے کیبن سے بینسن ہچز سگریٹ کی ڈبیاں اٹھاتے ہوئے بولی، یہاں میرا انتخاب واقعی مختلف ہے۔ جہاں داد نے بے حد حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ سگریٹ پیتی ہیں؟ وہ حیرانی کا اظہار کیے بنا رہ نہ سکا۔ زباریہ کو اسے حیران کرنے میں بڑا لطف آیا۔ رب نواز، تمام اشیاء کو چیک کرا کر بل بناؤ، میں آ کر پیمنٹ کرتی ہوں۔ جی بی بی جی۔ ملازم حکم بجا لاتے ہوئے آگے بڑھ گیا، پھر وہ اس سے مخاطب ہو کر بولی، یس سر، آئی ایم چین اسموکر۔ جہاں داد نے توجہ سے اس کے چہرے پر تفصیلی نگاہ ڈالی، پھر اس کے ہونٹوں کی طرف بغور دیکھا اور ناگواری سے بولا، جو لوگ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں ان کے ہونٹوں کی رنگت سیاہی مائل ہوتی ہے، لیکن جبکہ آپ کے ہونٹوں کی گلابی رنگت بالکل نیچرل ہے، اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بھی بولتی ہیں۔ زباریہ اس کے تجربے پہ ایک بار پھر لاجواب ہوگی۔ سامان اٹھا کر آگے بڑھ گیا، پھر چلتے چلتے پلٹا۔ چیلنج کرنے کا آپ کو بے حد شوق ہے، لیکن اس بار یہ دھیان میں رکھیے گا کہ بائک کی سواری کرتے ہوئے عورت دلیر لگتی ہے، لیکن سگریٹ پیتی ہوئی عورت ٹھکرائی ہوئی لگتی ہے، باقی آگے آپ کی مرضی۔ اس کے چہرے پہ عجیب سا تبسم تھا۔ زباریہ کھڑی ہو کر اس کی چوڑی پشت کو گھورتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جہاں داد صاحب، پچھلے 3 سالوں کا جو حساب کتاب ہے وہ آپ اس فائل سے ٹیلی کیجئے، تمام گوشوارے ملائیں اور دیکھیے کتنا فرق ہے، پھر اس سارے حساب کو کمپیوٹر پہ اتار دیجئے تاکہ کسی شک کے شبے کی گنجائش نہ رہے۔ لیکن سر، میں کمپیوٹر آپریٹ کرنا نہیں جانتا، یہ میں آپ کو بتا چکا تھا۔ اس بات کو چھوڑیں، اسحاق صاحب سے میں نے کہہ دیا، وہ آپ کے روم میں کمپیوٹر اور کمپیوٹر جاننے والے باصلاحیت اور بااعتماد شخص کی تقرری کر دیں گے، جس سے آپ نے اپنی نگرانی کڑی نگاہ رکھ کر کام کرانا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کمپیوٹر سیکھ بھی سکتے ہیں، کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں لگے گا۔ میں کوشش کروں گا سر۔ پچھلا مینیجر ہمیں خاصا پریشان کر کے گیا ہے، کمپنی کو نقصان ہوا ہے، کچھ عرصہ تک ہو سکتا ہے کچھ ضروری پریشانیوں کی وجہ سے میں آفس میں اتنا وقت نہ دے سکوں، چنانچہ آپ کو بے حد ذمہ داری سے کام کرنا ہوگا۔ السلام علیکم پاپا جانی۔ وہ آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ سلسلہ کلام منتقل ہو گیا۔ وعلیکم السلام پاپا کی جان۔ فائق احمد سب کچھ چھوڑ کر بیٹی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جہاں داد نے گردن گھما کر دیکھا، کھلے پاؤنچوں کی گرے کلر کی پینٹ، بلیک شرٹ، گرے سوٹ میں ملبوس میرون اسکارف ڈالے زباریہ فائق احمد کے سامنے کھڑی تھی۔ جہاں داد کو بے حد تعجب ہوا کہ وہ فائق احمد کی بیٹی ہے۔ کیسے آنا ہوا ہماری بیٹی کا؟ فائق احمد نے بے حد لاڈ سے پوچھا۔ وہ پاپا بس ذرا 50,000 روپے چاہیے تھے۔ ذرا 50,000؟ جہاں داد نے اس کا کہا ہوا جملہ زیر لب دہرایا۔ بھائی ایسی بھی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ہماری بیٹی کو خود پیسوں کے لیے آنا پڑا؟ وہ پاپا کالج میں ثقافتی میلے کا انعقاد ہو رہا ہے، نابینا افراد کی فلاحی و نمائندگی کے لیے جسٹ بورڈ فنکشن۔ عجیب ہے ہماری ثقافت بھی، بھوسے سے بھرے ہوئے گھوڑے ڈانس پیش کریں گے، لٹھے کے فراقوں میں ملبوس مرد حضرات گول گول گھومیں گے۔ پھر وہ استزادہ مسکرا کر بولی، اور تو اور انہیں دیکھنے صحت و ثقافت کے وزیر اور مشیر بھی تشریف لا رہے ہیں، مہمان خصوصی کے طور پر۔ اب آپ کو 50,000 روپے کس لیے چاہیے؟ وہ پاپا، طلبہ طالبات کی امدادی ٹکٹ فروخت کرنے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے، تو گویا تمام ٹکٹ آپ ہمیں فروخت کرنے آئی ہیں۔ مجبوری ہے پاپا، مجھے شہر کے دوسرے امیروں کا ایڈریس معلوم نہیں ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو فائق احمد مسکرا دیے۔ ایک امیر تو آپ کے پرنسپل صاحب بھی ہیں، ان کے گھر دھاوا کیوں نہیں بولا؟ جی جناب، تاکہ انہیں شکایت لگانے کا ایک اور موقع مل جاتا۔ تو آپ انہیں شکایت کا موقع ہی کیوں دیتی ہیں؟ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور ہاں، وہ کہہ رہے تھے کوئی نئے پروفیسر آئے ہیں آپ کے کالج میں، بہت پریشان کر رکھا ہے آپ نے انہیں۔
میں نے پریشان کر رکھا ہے انہیں، بلکہ الٹا انہوں نے ہی پریشان کیا ہوا ہے مجھے۔ وہ کرسی دھکیل کر بیٹھ گئی۔ سر آپ یہاں؟ اس کا تہیر قابل دید تھا۔ آپ جانتی ہیں بیٹا انہیں؟ فائق احمد نے سوال کیا تو اس نے تعجب سے باپ کی شکل دیکھی، پھر دوسرے ہی لمحے انکار کر دیا۔ نہیں تو یہ ہماری کمپنی کے نئے مینیجر ہیں۔ فائق احمد نے اخلاقاً تعارف کروایا، اور جہانداد صاحب یہ ہماری بیٹی ہے زباریہ۔ میں جانتا ہوں سر انہیں، جہانداد نے فائق احمد کی بات کاٹ کر کہا۔ پھر اس نے زباریہ کی طرف دیکھا اور جتانے والے انداز میں بولا، غالباً میں آپ کا وہی استاد ہوں جس نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ چلتا ہوں سر، کوئی کام ہو تو انٹر کام پر مطلع کر دیجیے گا۔ وہ فائلیں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ فائق احمد نے تعجب سے بیٹی کی شکل دیکھی تو وہ کندھے اچکا کر ہنس پڑی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں آ بیٹھا ہی تھا کہ 10 منٹ کے بعد انٹر کام بجا۔ یس سر جہانداد صاحب، 50,000 روپے فوری طور پر کیش میں مل جائیں گے؟ مل جائیں گے سر۔ ٹھیک ہے، آپ پیسے میرے روم میں بھجوا دیں، 1 منٹ۔ فائق احمد نے ماؤتھ پیس پہ ہاتھ رکھا، پھر دوبارہ بولے، وہ ایسا ہے کہ زباریہ آپ کے روم میں خود آ رہی ہے، جتنے پیسے چاہتی ہے کیش کی صورت میں اسے دے دیجیے گا۔ اوکے سر۔ اس نے انٹر کام بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور زباریہ اندر داخل ہوئی۔ کچھ دیر قبل اس کے چہرے پہ جو ہوائیاں اڑی تھی اس کا کوئی شائبہ نہیں تھا، بلکہ اب بے حد اطمینان اور آسودگی جھلک رہی تھی۔ آئیے تشریف رکھیے۔ جہانداد نے گویا فارمیلٹی ادا کی۔ وہ مسکرا کر کرسی پہ بڑے اطمینان سے انداز میں بیٹھ گئی۔ کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ 50,000۔ اس نے کرسی کو پشت سے ٹیک لگا کر کہا۔ جہانداد نے فون پہ دوسری جگہ رابطہ کیا، پھر کیشیئر کو 50,000 روپے لانے کے لیے کہا۔ اتنی دیر میں اس نے پورے آفس کا جائزہ لے ڈالا، جو کہ بالکل عام سا تھا۔ آپ انتظار کریں، پیسے ابھی آتے ہی ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا اور فائل کی طرف متوجہ ہوا۔ اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ انتظار کے عرصے میں میری کچھ تواضع کریں، خواہ کہ وہ سادہ پانی کا گلاس ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال آپ کا فرض بنتا ہے، فی الوقت آپ میزبان ہیں اور میں مہمان ہوں۔ جہانداد نے ایک غلط نگاہ اس پہ ڈالی اور جذبت سا ہو کر پھر انٹر کام اٹھایا، بٹن پش کیا۔ خیال آیا تو اس کی طرف دیکھ کر بولا، کیا لیں گی آپ؟ اس کی کیفیت سے محفوظ ہوتے ہوئے وہ بولی، قدرت کے کھیل ہیں سر، کل آپ نے میری پیشکش مسترد کر دی تھی، آج خود ہی مجھے آفر کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنس پڑی۔ بہرحال کچھ بھی منگوا لیجیے جو آپ کو پسند ہو۔ یہ تو ثابت ہے ہماری پسند اتفاقیہ طور پر ہی صحیح، پر ملتی تو ہے۔ چائے اور کچھ سنیکس بھجوا دیجیے۔ آرڈر دے کر وہ کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بغور اس کا جائزہ لینے لگی۔ ہاف وائٹ میرون دھاریوں والی شرٹ اور میرون پینٹ میں اس کا وجیہہ سراپا کس قدر جچ رہا تھا، حالانکہ اس کا لباس نہ تو قیمتی تھا اور نہ ہی گرا قدر خصوصیات کا حامل تھا۔ گریبان کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے سینے کے بال تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ دائیں آستین فولڈ کی ہوئی تھی اور بائیں آستین کھلی ہوئی تھی۔ مزاج کی طرح لباس میں بھی لاپرواہی کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ بڑی محنت سے فائل کی طرف متوجہ تھا، یوں جیسے وہ کمرے میں تنہا ہو، دوسرے فرد کی موجودگی کا چہرے پہ ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ زباریہ نے نگاہیں اس کے چہرے پہ ٹک گئی۔ گہرے سیاہ چمکدار بال چوڑی پیشانی پہ بکھرے ہوئے پڑے تھے، روشن چمکتی ہوئی خوبصورت آنکھیں، بے حس و بے جان کاغذوں پہ گہری پلکیں انہیں دیکھی تھی، یا شاید کسی مرد کو اتنے غور اور دلچسپی سے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ دوسری دلچسپ بات اس کے گال کا سیاہ واضح تھی، لمبی سی ستوہ ناک اٹل ارادوں کی طرح کھڑی تھی، یوں جیسے اس کے مزاج کی غمازی کر رہی ہو۔ پہلی ملاقات میں ہی اس کے ناک کے تھیکے پن سے وہ اسے کسی حد تک مغرور اور لاتعلق لگا تھا۔ بھری بھری سیاہ مونچھیں جس سے بلائی ہونٹ تقریباً چھپ گئے تھے، لیکن نچلے ہونٹ کی رنگت قدرے کھلی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ تھوڑی کے وسط میں بلائی رخ ہلکا سا خم تھا، یوں جیسے خالق قدرت نے اپنا شاہکار بنا کر خود ہی پیار سے چھو لیا ہو۔ میں اندر آ سکتا ہوں سر؟ نواد کے آنے پر اس کی مہیت ٹوٹی تو سنبھل کر بیٹھ گئی۔ آئیے شمشین صاحب۔ شمیم اندر آ گیا، سلام کیا، پھر پیسے جہانداد کی طرف بڑھائے، لیکن اس نے کہا، یہ پیسے میڈم کو دے دیجیے۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں پیسے زباریہ کے سامنے کیے۔ زباریہ ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر کچھ سوچ کر بولی، شمیم صاحب آپ یہ پیسے میز پر رکھ دیں اور باہر چلے جائیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا دایاں ہاتھ جہانداد کے سامنے پھیلا دیا۔ جہانداد نے ایک سلگتی سی نگاہ اس پہ ڈالی۔ اگر تم مجھے میری کمتر حیثیت کا احساس دلانا چاہتی ہو اور یہ سمجھتی ہو کہ میں ایک ادنیٰ سے ملازم کی طرح تمہارے سامنے روپے پیش کر کے اپنی ہی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں گا، تو یہ تمہارے اندر کا کمپلیکس اور خلا ہے۔ تمہاری کسی بھی برتری سے مجھ پر اور میری صلاحیتوں پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں اس ذمہ داری کو اپنی نوکری کا حصہ ہی سمجھتا ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے جہانداد نے رقم اٹھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔
آپ اندازہ نہیں کر سکتے سر، آپ کے ہاتھ سے پیسے لے کر مجھے کس قدر تقویت ملی، آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے پرس میں میرے ذاتی اکاؤنٹ کا چیک پڑا ہوا ہے، میں چاہتی تو یہ چیک کاٹ کر کالج میں جتنا مرضی ڈونیٹ کر سکتی تھی، چونکہ مجھے مانگنا بہت اچھا لگتا ہے، اسی لیے میں پاپا کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتی ہوں۔ لیکن کبھی انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیسے نہیں دیے، ان کا بھی اپنا ہی ایک نظریہ ہے، مانگنے اور دینے سے احساسات مجروح ہوتے ہیں، اسی لیے انہوں نے کچھ ایسا سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ بالواسطہ مجھے مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ انہیں دینے کی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے وہ رقم اپنے پرس میں ڈال لی۔ اسی اثنا میں ملازم ٹرے سجا کر لے آیا اور اس کے سامنے رکھ دی۔ جہانداد کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ خالد میں ذرا باہر جا رہا ہوں، میڈم کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو لا دینا۔ ایک معمولی چپراسی کے سامنے زباریہ کو اس کا یہ رویہ انتہائی تہذب امیز لگا، جبکہ وہ پہلے ہی 2 پیالیوں میں چائے ڈال چکی تھی۔ خالد دانت نکوس کر بولا، جہانداد صاحب تم میڈم ویسے بھی چائے نہیں پیتے۔ اس نے تپتی ہوئی نگاہوں سے جہانداد کی طرف دیکھا اور عجیب سے انداز میں مسکرا کر بولی، اچھا تو گویا یہ ایک وقت میں ایک ہی نشہ کرتے ہیں۔ جہانداد کمرے سے نکل رہا تھا، اس کے لفظوں پہ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اگلے روز جب وہ آفس آیا تو اپنے آفس کا حلیہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کمرہ تھا یا کوئی لگژری اپارٹمنٹ، اعلیٰ فرنیچر، اسٹائلش پردے، دبیز اور قیمتی قالین، ہر ایک چیز اعلیٰ ذوق کی نمائندگی کر رہی تھی۔ پہلے تو اسے گمان ہوا کہ وہ غلط جگہ پر آ گیا ہے، لیکن پھر اس کی نگاہ میز پہ پڑی جہاں خوبصورت پھولوں کے ساتھ ایک عدد رکا بھی رکھا ہوا تھا۔ اس نے کاغذ اٹھایا اور کھول کر دیکھا، تحریر انگریزی میں رقم تھی، نئی نوکری مبارک ہو۔ جس کمرے میں آپ بیٹھا کرتے تھے وہ کمرہ آپ کے شایان شان نہیں تھا، اس لیے میں نے ہر چیز تبدیل کرا دی ہے۔ امید ہے کمرہ پسند آیا ہوگا۔ عالم تیش میں اس نے کاغذ کے پرزے کر دیے، پھر گھنٹی بجائی۔ ملازم حاضر ہوا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا، سر یہ سب کچھ میڈم کی مرضی سے ہوا ہے۔ ملازم نے جواب دیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سر آپ کے لیے کیا لے کر آؤں؟ میرا مطلب ہے کس قسم کا مشروب پئیں گے اس وقت آپ؟ اس نے حیرت سے خالد کی شکل دیکھی۔ سر یہ میڈم کا حکم ہے کہ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے، آپ کو یہاں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور اوہ شٹ اپ! اس نے چلا کر ملازم کو چپ کرایا۔ ایم ڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں؟ لہجہ غضبناک تھا۔ شاید سر، ملازم کیونکہ آ گیا۔ وہ پھول اٹھا کر آندھی طوفان کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا اور اسی رفتار سے آفس میں داخل ہوا۔ وہ اپنے باپ کی کرسی پہ بڑے استحقاق و اعتماد سے سامنے ہی براجمان تھی۔ جہانداد نے وہ سب پھول اس کے سامنے پھینک دیے، پھر دونوں ہتھیلیاں میز پر جما کر اس کے سامنے جھکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں آپ کو ہر وقت حالت جنگ میں رہنا اچھا لگتا ہے، لیکن اپنی یہ خوبی صلاحیتیں مجھ پہ آزمانے کی بجائے کہیں اور صرف کیجیے، شاید بات بن جائے۔ آپ کے اس عمل میں کیا ہوا، آپ کے باپ کے آفس کا ایک اور کمرہ لگژری ہو گیا اور بس۔ میں ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتا، میرے لیے اتنا ہی معمولی فعل ہے جتنا ایک دولت مند خاتون اپنا سٹیٹس دکھانے کے لیے عام سے عام فنکشن میں بھی قیمتی ساڑی اس لیے پہنتی ہے تاکہ لوگ اسے خوش قسمت اور بے حد امیر سمجھیں۔ در حقیقت اپنی خوش قسمتی پہ وہ خود بھی خوش نہیں ہوتی، تب ہی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے صحیح کرتی رہتی ہے۔ کہہ کر وہ رکا نہیں، وہ ان قدموں سے واپس پلٹا۔ بات تو سنیے سر، اس کی آواز عقب سے آئی تو اس کے قدم رک گئے۔ آپ یہ نوکری چھوڑ دیجیے۔ جہانداد نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، پھر طنزیہ مسکرا کر بولا، پچھلے رویوں کا جواب ہے یہ؟ نہیں سر۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ میرے سابقہ رویے کے بعد پاپا کے آفس میں آپ خود کو ہمیشہ ان بیلنس، شکستہ، مجبور اور ہارا ہوا محسوس کریں گے۔ بات سنیے مس زباریہ احمد، انسان خود کو شکستہ، مجبور اور ہارا ہوا وہاں محسوس کرتا ہے جہاں سے مفت کی لے کر کھاتا ہے۔ میں یہاں محنت کرتا ہوں، یہاں سے مجھے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ سراسر میری محنت اور ذہانت کا نتیجہ ہے، نہ کہ آپ کے رویوں کا خراج۔ میرا ایمان ہے انسان کو اپنی محنت پہ نہ تو شرم آنی چاہیے اور نہ ہی اسے دوسرے خوب تر شخص سے کبھی حسد محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان اپنے اپنے نصیب کے دائرے میں قید ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے ریزائن کرنے کو کہیں گی تو میں کسی وجہ سے ہی مستعفی ہوں گا۔ ڈسمس کرنے کا اختیار بہرحال آپ کے پاس ہے، آرڈر کا انتظار کروں گا۔ وہ بلا دھڑک کمرے سے باہر نکل گیا۔ زبارہ کے لبوں پہ تھیکی سی مسکان سج گئی۔ تیرے نال ملائیاں اکھیاں وے تو فیری وی دوریاں رکھیاں، تو جت گیا سجنا میں تگڑی ہار گئی۔ ورشا کمرے میں داخل ہوئی تو نور جہاں کی آواز اس کے کانوں کے آر پار ہونے لگی۔ اس نے کانوں پہ انگلیاں رکھ لی، پھر کمرے کا جائزہ لیا۔ حسب معمول ٹی وی آن تھا۔ ٹی وی چینل پہ میڈ ونہ قابل اعتراض حلیے میں تھرک رہی تھی اور وہ خود کم لائٹس میں بہت سارے کشن اور تکیوں کے درمیان مبصر رائڈر ہیگرڈ، رچرڈ برٹن اور ولیم شیکسپیئر کے ناول بکھرائے بیٹھی تھی۔ چھی
آنکھوں سے لگا تھا، ہاتھ گاجر کے حلوے پہ تھا۔ ورشا جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی، پھر اس کے سر پر اپنا پرس مارتے ہوئے بولی، یہ تم کھا رہی ہو، پڑھ رہی ہو، سن رہی ہو یا دیکھ رہی ہو؟ زباریہ اس کے اچانک آمد پہ چونک پڑی، پھر مسکرا کر بولی، چاروں ہی کام اکٹھے کر رہی ہوں، اور میرا خیال ہے تم ایک بھی کام صحیح طرح سے نہیں کر پائی۔ اس کی غیر حاضری پہ ورشا نے چوٹ کی، پھر ڈیک اور ٹی وی دونوں چیزیں آف کر کے کھڑکیوں سے پردے ہٹا دیے، پھر اس کے مقابل آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ سے ناول لے کر دور پھینک دیا۔ تمہیں معلوم ہے مجھے تمہارے تمام شوق زہر لگتے ہیں، ماں سوائے ایک کے۔ اس نے گاجر کے حلوے کو آنکھ ماری اور سر جھکا کر حلوہ ہڑپ کرنے لگی۔ اگر تم میں کھانے پینے کا اعلیٰ ذوق نہ ہوتا تو میں کب کی تم سے دوستی ختم کر چکی ہوتی۔ اس کا مطلب ہے تم کھانے پینے کے لیے میرے پاس آتی ہو؟ کیا بتاؤں بہن، گھر میں بہن بھائی اتنے زیادہ ہے کہ مجھے کبھی پورا حصہ نہیں ملتا۔ زباریہ نے ہنس کر اس کے سر پہ کتاب ماری، پھر ساری کتابیں ریک میں ترتیب سے رکھنے لگی۔ سنو، ہادی نے مجھے پرپوز کیا، انکار کر دو اسے۔ وہ کیوں؟ اس نالائق کے والدین اب تک اولاد میں اضافہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ موروثی بیماری اس میں بھی ہو، بڑھاپے تک وافر اولاد کی وجہ سے تمہیں کبھی بھی پورا کھانے کا نہیں مل سکے گا۔ ورشا اس کی دور اندیشی پہ ہنس پڑی۔ اور قدیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسے تحقیق کے بعد ریجیکٹ کرنا، کیونکہ مستقبل قریب کا ڈاکٹر ہے، اس کے عزائم نیک ہوں گے۔ زباریہ نے تسلی دی۔ ورشا مسکرا دی، اور تمہارے عزائم کیا ہیں؟ میرے؟ زباریہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی جناب، آپ کے کلاس میں بہت سیدھی سیدھی چل رہی ہو، نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب، کہیں کوئی بڑا دھماکہ تو نہیں ہونے والا؟ مجھے پہلے بتا دینا، میں تمہاری اچانک افتاد سے بہت تنگ ہوں۔ حلوہ منگواؤں اور؟ زباریہ نے پلیٹ صاف دیکھ کر کہا۔ نہیں بس مجھے تو چکھنا ہی تھا۔ زباریہ نے صاف ستھری پلیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ چکھنے کی عادت ذرا کم کرو، ڈاکٹر حضرات چکھنے کا بہت پرہیز بتاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آدھے حصے سے بھی جاؤ۔ زباریہ نے ہنس کر ٹالا، مگر ورشا سمجھ گئی۔ زباریہ، ذرا میری طرف دیکھو، کس اینگل سے زیادہ اچھی لگتی ہوں؟ کدھر سے دیکھوں؟ زباریہ ہنس کر مڑی، مگر ورشا سنجیدہ تھی۔ سر ہیں ہی نا، سرکار تو نہیں بن بیٹھے۔ جواب میں وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ورشا حیرانی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر ذرا توقف کے بعد بولی، آخر ان کی کون سی خوبی نے تمہیں زیادہ متاثر کیا ہے؟ زباریہ کندھے اچکا کر مسکرائی۔ اس میں سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ صنف مخالف کی کسی بھی خوبی سے متاثر نہیں ہوتا، حالانکہ تم نے متاثر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ورشا نے چوٹ کی۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں خود ہی ان سے متاثر ہو گئی۔ وہ لاپرواہی سے ہنس پڑی۔ حالانکہ تم نے متاثر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ورشا نے چوٹ کی۔ مگر وہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکیں گے۔ ورشا تعصب سے بولی۔ کیوں؟ زباریہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا اسٹیٹس ان بیلنس ہے، اس لیے۔ زباریہ استزائیہ مسکرا دی۔ بیلنس صرف ظاہری شخصیت میں ہونا چاہیے، اگر یہ نہ ہو تو ہر توازن بے قرار ہے۔ اس طرح سوچتے ہوئے اس نے کہا، چھوڑو اس قصے کو، یہ بتاؤ اب تم نے ہادی پہ غور کرنا ہے یا ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب پہ؟ فی الحال تو تم پہ غور کر رہی ہوں۔ آیا تم سنجیدہ ہو یا مذاق کرنے کا کوئی نیا طریقہ ہاتھ لگا ہے؟ اس کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ زباریہ سنجیدہ ہو گئی۔ زندگی کے اہم فیصلے مذاق نہیں ہوتے، مگر اہم فیصلے یک طرفہ بھی نہیں ہوتے، ورشا نے جتایا۔ ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، بہت کچھ بدل جاتا ہے، لیکن زباریہ وہ بہت مختلف شخص معلوم ہوتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں تمہیں کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اب بھی وقت ہے، سوچ لو، جتنا زیادہ آگے بڑھو گی پیچھے پلٹنا دشوار ہو جائے گا۔ برداشت کر لو گی اپنی تسلیم؟ کیوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ زباریہ تڑپ کر بولی۔ اگر وہ خوبیوں پہ مرنے والا ہوتا تو نہ جانے کتنوں سے دل بہلا رہا ہوتا۔ اس کی یہی تو بات اچھی لگتی ہے۔ دوسرے ہی لمحے زباریہ ہنس پڑی۔ ایک وقت تھا تمہیں عمر خان بھی اچھا لگتا تھا، صرف اسی وجہ سے۔ اس وقت میں 6 کلاس میں تھی، زباریہ نے ہنس کر بتایا۔ لیکن مجھے تم آج بھی 6 کلاس کی ہی بچی لگ رہی ہو، انمیچور اور جذباتی۔ ورشا نے اسے جھڑک دیا۔ زباریہ خاموش ہو گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے گلے کی چین سے کھیلتے ہوئے بولی، سنو، کیا واقعی وہ اتنا پتھر ہے؟ ورشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ پہلی بار کسی بھی قسم کا گھمنڈ نہیں تھا، بلکہ شکست کا اندیشہ لہجے کو زخمی کر رہا تھا۔ ورشا کے دل کو کچھ ہوا اور دوسرے ہی لمحے وہ ہنس پڑی۔ وہ جو بھی ہو، بہرحال ایک مرد ہی ہے، اور مرد عورتوں کے اثرات سے زیادہ دیر تک نہیں بچ پاتے، لیکن جو بچ جاتے ہیں وہ یا تو مرد نہیں ہوتے یا پھر پتھر ہوتے ہیں۔ زباریہ نے ورشا کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹک کر گلے کی زنجیر سے کھیلنے لگی۔ مجھے پتھر کو موم کرنا آتا ہے۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے آفس کے دروازے سے جھانک کر پوچھا، جہاں داد الماری میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ پورا کا پورا مڑ گیا۔ موٹی ایڑی کے کالے سٹریپ والے سینڈل، جن میں اس کے دودھیا پاؤں کا گداز بھر رہا تھا،
काली पैंट, सुर्ख और काली प्रिंटेड ढीली सी शर्ट, शानों पे सुर्ख स्कार्फ डाले वो दरवाजे में इस्तादा थी। जहांदाद को उसका इजाज़त मांगना अजीब सा लगा। फाइल मेज़ पे डालते हुए तंजिया मुस्कुराकर बोला, आपके वालिद का ऑफिस है, बिला इजाज़त भी अंदर आ जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मालिक कुछ करने से पहले महकूमों से पूछा नहीं करते। उसने शाने अचकाकर कमरे के हुलिये की तरफ इशारा किया और कुर्सी धकेल कर बैठ गया। जुबारिया शर्मिंदा हो गई। इजाज़त तलब जुमले बेसाख्ता थे। हिचकिचाते हुए वजाहत करने लगी, दरअसल क्लासरूम की वजह से आपसे बार बार इजाज़त मांगने की आदत पड़ गई है। फिर वो अंदर कमरे में दाखिल हो गई, जहाँ दाद सामने रखे कागज़ उलट-पुलट करने लगा। जुबारिया को अजीब सा लगा। आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे? जहाँ दाद ने उसकी तरफ देखा। अब पिछले जुमले मत दोहराइएगा। जुबारिया तेज़ी से बोली, बेशक मैं इस पूरी बिल्डिंग की मालिक हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो ये रूम आपकी दस्तरस में है। इस लिहाज से आप यहाँ के मालिक हैं और मुझ पे वाजिब है कि जो कुछ भी यहाँ करूँ आपकी मर्ज़ी के तहत करूँ। ये सब आराइश मेरी मर्ज़ी के तहत ही तो की हुई थी। जहाँ दाद का अंदाज इंतहाई काटदार था। अगर आपको कुछ ना पसंद है तो मैं तब्दील करवा देती हूँ। जहाँ दाद ने तेज़ सी निगाह उस पर डाली तो वो खामोश हो गई। बैठ जाइए प्लीज़। नाचार उसे कहना पड़ा। जुबारिया तशक्कुर अमेज़ अंदाज में बैठ गई। वो फिर से मसरूफ़ नज़र आने लगा। कई लम्हे वो यूं ही बैठी रही। उसने मामूली सी भी तवज्जो नहीं दी। जुबारिया उसकी बेइत्तनाई पे सुलग कर रह गई। आखिर इन कागज़ों में ऐसा भी क्या है कि आपको इनके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा? जहाँ दाद ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसने फ़ौरन सर झुका लिया। उसके साथ ही आवाज़ और लहजा भी धीमा हो गया। शिकायतन बोली, आप क्लासरूम में भी मुझ पर तवज्जो नहीं देते। ये ज़्यादती है। मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। उस्ताद को ये ज़ेब देता है कि वो क्लास में किसी एक स्टूडेंट को शदीद तरीके से नज़रअंदाज करे। आखिर आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी तो अपनायत से पेश आते हैं। मुझे आपका ऐसा रवैया तकलीफ़ पहुंचाता है। जहाँ दाद उसकी बात सुनकर तंजिया मुस्कुराया। फाइल पे सुर्ख रिबन के गिरहा लगाते हुए बोला, तो गोया आप शिकायत करने आई हैं। हालांकि आपको ये शिकायत या तो प्रिंसिपल से करनी चाहिए थी या अपने वालिद साहब से। कम अज़ कम मेरी खिंचाई तो होती। अब तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसने फाइल एक तरफ रखकर दोनों हाथ मेज़ पे रख लिए। फिर एक हाथ की कूनी मेज़ पे रखकर अपनी उस पर थोड़ी टिका ली और दूसरे हाथ के नाखनों से आहिस्ता आहिस्ता टेबल बजाने लगा। जुबारिया ने उसकी तरफ देखा। वो बगौर उसी की तरफ देख रहा था। उसे उसका लहजा और अंदाज कतई अच्छा नहीं लगा था। सुलह कुन लहजे में बोली, सर, शुरू में हमारे दरमियान जो भी महज आराई हुई है उसका मतलब ये तो नहीं कि आप बार बार तारीख दोहराते रहेंगे। मेरा मतलब है ये चलता ही रहेगा। उसकी बात पे जहाँ दाद हल्का सा कहका लगाकर हंस पड़ा। हैरत की बात है, जिन लोगों ने जंग शुरू की थी वही मफाहमत में भी पहल कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जो जंग छेड़ता है वो जंग पे ही फैसला करता है। उसकी बात पे जुबारिया का सर झुक गया। फैसला तो हो चुका सर, और मैं हार गई। जंग लड़ने से पहले ही हार गई। लेकिन क्या मैं आपके सामने अपनी शिकस्त तस्लीम कर लूँ? मगर मुझे मिलेगा क्या? हारे हुए सिपाही को तो कुछ भी नहीं मिलता, जबकि मैं आपको फतह करना चाहती हूँ। जहाँ दाद आपको। यही सोचते हुए दफ्तर इंटरकॉम बजा। वो अपने ख्याल से चौंकी। जहाँ दाद पैगाम रिसीव करके उठ खड़ा हुआ। आई एम सो सॉरी, मुझे ज़रा फाइक साहब ने बुलाया। वो मुरहवनतन कहकर कमरे से बाहर निकलने लगा। जुबारिया को यकबैक याद आया तो चौंक कर बोली, सुनिए सर। जहाँ दाद के कदम रुक गए। जुबारिया ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। जहाँ दाद ने इस्तफामिया निगाह उस पर डाली, फिर लिफाफे की तरफ। ये आपका ख़त है, दरअसल मैं यहीं देने आई थी। जहाँ दाद मुतज़ब्ज़ब अंदाज में लिफाफे की तरफ देखता रहा। घबराइए नहीं, अंकल बेग का ख़त है। प्रोफेसर सुल्तान बेग। जहाँ दाद ने फ़ौरन लिफाफा उसके हाथ से ले लिया। फिर बड़े पुरतपाक अंदाज में खोलते हुए मुस्कुरा कर बोला, बहुत देर बाद बताया आपने मुझे। हालांकि आपको आते ही बता देना चाहिए था। उसकी निगाहें ख़त की तहरीर पर दौड़ने लगी और तबस्सुम गहरा होता जा रहा। थोड़ी देर बाद वो संजीदा हो गया और हैरानी ने जगह ले ली। जुबारिया सहूलत से उसके तासुरात नोट कर रही थी। पूरा ख़त पढ़ने के बाद उसने इसी हैरत से जुबारिया की तरफ देखा। उसकी हैरत में थोड़ी खुशी भी झलक रही थी। मेरे मुतालिक कितनी मालूमात उन्हें कैसे मिली? हालांकि हमारी मुलाकात तो महज चंद घंटों में मुश्तमिल है। जुबारिया सर झुकाकर पेपर वेट लट्टू की तरह घुमाने लगी। मैं अंकल से सब बातें करती हूँ। बड़ा फालतू वक्त है आपके पास, यानी आप मेरी बातें भी उन्हें लिख भेजती हैं। जहाँ दाद का अंदाज तमस्खराना था, वो पर्चा तय करके जेब में रखने लगा। जुबारिया के दिल को बुरी तरह ठेस पहुंची। उसने सर उठाकर जहाँ दाद की तरफ देखा। नहीं सर, मैं तो सिर्फ अपनी बात करती हूँ उनसे। न जाने आप कैसे शामिल हो गए मेरी बातों में। जहाँ दाद ने ना समझने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा। वो उससे पहले कमरे से बाहर निकल गई। वो मुतहिर सा उसके अल्फाज पे गौर करने लगा। मुसलसल बारिशें होने की वजह से सर्दी में शिद्दत से इजाफा हो गया था। हमा वक्त आसमान पे मंडलाते काले बादल और बरसती हुई ओस। दिन के किसी पहर भी गरज चमक के साथ तूफानी बारिश शुरू हो जाती और फिर देखते ही देखते सारा शहर जल थल हो जाता।
اسے بارشوں کا موسم سخت زہر لگتا تھا، ایسے میں وہ گھر سے نکلنا بھی گناہ کبیرہ تصور کرتی، تبھی کالج سے مسلسل چھٹیاں کرتی تھی۔ دن رات گھر میں گزر رہے تھے، پاپا گھر میں ہوتے تو موجودہ سیاسی حالات بھی مناظرہ ہو جاتا، یا پھر چائے کی ایک ایک پیالی پہ شطرنج کی بازی ہو جاتی۔ اکثر اوقات وہ بہت زیادہ مصروف ہو جاتے تو وہ ان سے کہیں زیادہ مصروف دکھائی دینے لگتی۔ اس وقت وہ بے حد فارغ تھی، اور ایسی فراغت میں جب کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا تو وہ ویڈیو گیم کھیلا کرتی تھی۔ اب بھی وہ سپر ماریو گیم کھیل رہی تھی۔ کانوں میں واک مین لگا تھا جس پہ فلم ہیر رانجھا کے گیت چل رہے تھے۔ ملازم نے آ کر بتایا، بڑے صاحب سے کوئی ملنے آیا ہے، بھیج دو اندر۔ اس نے لال دین کو ٹرخایا، تمام تر توجہ گیم پہ تھی۔ تھوڑی دیر میں لال دین اپنی ہمراہی میں جہاں داد کو اندر لے آیا۔ وہ بہت سارے کشن اور تکیوں کے درمیان 2-3 کمبل اپنے اوپر دائیں اور بائیں ڈالے بچوں کی طرح انہماک سے گیم کھیل رہی تھی، لیکن جیسے ہی جہادات پہ نگاہ پڑی ساری توجہ ہوا ہو گئی۔ سر آپ؟ پہلے گیم کا لیور ہاتھ سے چھٹا، پھر واک مین کا تار کانوں میں سے نکالا، پھر خود کو کمروں سے آزاد کیا۔ اتنے میں جہادات ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ السلام علیکم، اس نے مہذب اور شائستہ انداز میں سلام کیا۔ السلام علیکم سر۔ گڑبڑا کر زباریہ نے بھی سلام کے جواب میں سلام کر دیا، جس پہ جہادات نے دانستہ توجہ نہیں دی۔ فائق صاحب ہیں گھر پر؟ انہوں نے بلایا تھا۔ بیٹھیے سر۔ وہ جلدی سے قریب آ گئی اور صوفے پہ سلیقے سے کشن جمانے لگی، پھر اسے دوبارہ بیٹھنے کی پیشکش کرتے ہوئے بولی، پاپا تو ابھی گھر آئے ہی نہیں۔ جہادات سہولت سے صوفے پہ بیٹھ گیا، پھر بیٹھ کر اپنی گھڑی دیکھی، حالانکہ انہوں نے یہی ٹائم دیا تھا۔ جہادات پریشان ہو گیا، آپ بیٹھیے، پاپا آتے ہی ہوں گے۔ زباریہ بخلا کر بولی اور تیسری بار بیٹھنے کی پیشکش کی، حالانکہ وہ بیٹھ چکا تھا۔ جہادات ہلکا سا مسکرایا، ٹیک اٹ ایزی مس زباریہ، میں آلریڈی بیٹھ چکا ہوں۔ زباریہ نروس ہو کر ملازم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لال دین، یہ کمبل وغیرہ یہاں سے اٹھاؤ اور یہ سب کچھ درست کرو۔ اس نے بڑھ کر ٹی وی آف کرتے ہوئے ملازم کو حکم دیا۔ اس دوران جہادات نے پورے ڈرائنگ روم کا جائزہ لے ڈالا، جو امپورٹنٹ اور بیجا قیمتی اشیاء سے آراستہ و پیراستہ تھا۔ ملازم حکم بجا لایا اور ٹی وی آف کر کے اس کی طرف آ گئی۔ بلو جینس پہ بلیک ہائی نیک آسمانی اور بلو چیک والی کھلی سی شرٹ پہ میرون سویٹر پہ بلو جینس کی بھاری بھرکم جیکٹ پہنے وہ تقریباً بخلائی ہوئی سامنے والے صوفے پہ ٹک گئی۔ بس پاپا آتے ہی ہوں گے۔ اس نے جیکٹ کا بازو سمیٹتے ہوئے مسکرا کر جہادات کو تسلی دی۔ جہادات نے دلچسپی سے اس کے حلیے کو نوٹ کیا۔ کھسیاتے ہوئے زباریہ نے بکھری لٹوں کو کانے کے پیچھے کر لیا۔ اس وقت اسے اپنے الٹے سیدھے حلیے پہ کافی ندامت محسوس ہوئی، جبکہ وہ بھی اسی موسم میں رہ رہا تھا، صرف براؤن کارڈیگن پہن رکھا تھا۔ آپ 3-4 روز سے کالج نہیں آ رہی، آر یو آل رائٹ؟ وہ یس، زباریہ جلدی سے بولی، وہ دراصل موسم بہت خراب ہو رہا ہے، مجھے سردی بہت زیادہ لگتی ہے۔ وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں۔ جہادات خفیف سے مسکرا دیا۔ زباریہ شرمندہ ہو گئی۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ آپ نے آنا ہے تو میں سب سے اچھا جوڑا پہنتی۔ تو کیا سب تک سردیاں رہیں گی، آپ کالج نہیں آئیں گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، زباریہ سنبھل کر بولی۔ حقیقتاً مجھے بارش کا موسم بہت برا لگتا ہے۔ برسات کے موسم کو اتنا انجوائے کیسے کر لیتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی لفظ ایک دن زہرا نے بھی کہے تھے۔ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور تو ہمیشہ کی طرح اس کوٹری میں چھپی بیٹھی ہے۔ باہر نکل کر دیکھ، ہرے بھرے درخت، لہلہاتے کھیت اور صاف ستھری گلیاں کس طرح پانی سے دھل گئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز نئی ہو۔ ذرا دیکھ تو صحیح، سارے مناظر کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ مجھے یہیں رہنے دے جہادات، مجھے اس موسم سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ وہ اپنے ہی بازوؤں کے گھیرے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کیوں لگتا ہے برجائی تجھے بارش کا موسم برا؟ وہ 2 زانوں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ دلدار کو یہ موسم بہت پسند تھا، تبھی تو جب وہ اس دنیا سے گیا تو ایسی طوفانی بارشیں ہو رہی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے ساتھ ساتھ زمین و آسمان بھی رو رہے ہیں۔ میں نے تو آنسو پونجھ لیے جہادات، پھر یہ آسمان بار بار کیوں روتا ہے؟ مجھے اچھا نہیں لگتا اس کا رونا، بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اسے یکٹک اپنی طرف دیکھتا پا کر زباریہ اندر ہی اندر پگھلنے لگی۔ میں انکل ریاض کے ہاں فون کرتی ہوں، ہو سکتا پاپا وہاں چلے گئے ہوں۔ اس کی آواز پہ جہادات خیالات کی یورش سے باہر نکل آیا۔ دھڑکتے دل کے ہمراہ زباریہ اس کے سامنے سے اٹھ کے جہادات سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ادھر سے ورشا نے فون اٹھایا۔ میں زیبی بول رہی ہوں، بس جلدی سے گھر آ جاؤ۔ ہاں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ اوہ بابا، کبھی موقع کی نزاکت بھی سمجھ لیا کرو، سر آئے ہیں۔ ہاں ابھی اسی لیے تمہیں بلا رہی ہوں، پاپا بھی آتے ہی ہوں گے۔ دیکھو دیر نہیں ہونی چاہیے، جلدی سے آ جاؤ، بس میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے۔ آ جاؤ پھر پوچھوں گی تمہیں۔ اوکے، خدا حافظ۔
وہ फ़ोन बंद कर ड्राइंग रूम में आई तो जहाँ दाद सिगरेट के धुएं में मधुम उसका मुंतज़िर बैठा था। सिगरेट की खुशबू सारे कमरे में फैल रही थी जो उस वक्त नागवार सी लगी थी। मैंने फ़ोन कर दिया है, पापा आते ही होंगे। वो हाथ से धुएं को इधर उधर करते हुए सोफे पे बैठ गई। जहाँ दाद ने उसकी नागवारी को महसूस किया और माजरत तलब लहजे में बोला, आई एम सॉरी, ये मेरी मजबूरी है। हल्का सा मुस्कुराया और फिर इंतज़ार की कोफत से बचने के लिए, मुझे कुछ तो करना चाहिए। एज़ यू विश सर, आप जैसा चाहें। जुबारिया खुद ही शर्मिंदा हो गई। दरअसल पापा मेरी मौजूदगी में स्मोकिंग नहीं करते, इसलिए मुझे भी ऐसी वैसी खुशबू की आदत नहीं है। जहाँ दाद ट्रे में सिगरेट की राख झाड़ रहा था, उसका हाथ वहीं रुक गया। बट वाई? ऐसे ही सर। वो कंधे झुकाकर हंस पड़ी। ज़्यादा चेन स्मोकर नहीं है। जहाँ दाद ने सुकून से कहा, ऐसा नहीं है। एक बार फिर वो सर झुकाकर हंस पड़ी। पापा कहते हैं, दरअसल जब किसी भी किस्म का नशा मर्द की कमज़ोरी बन जाए तो उसे चाहिए औरत के सामने उसके इस्तेमाल से गुरेज करे, क्योंकि इस तरह मर्द औरत के सामने मजबूर नज़र आता है और ये औरत की नहीं, खुद मर्द की तजलील है। आफ्टर ऑल मर्द औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इसलिए इसे हर किस्म की कमज़ोरी और मजबूरियों से आज़ाद नज़र आना चाहिए। एक लम्हे के लिए जादाद उसकी बात से मुतासिर नज़र आया, फिर मुस्कुरा कर बोला, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मर्द कमज़ोरियाँ पाले भी ज़रूर और उन्हें छुपाए भी ज़रूर। पापा कहते हैं जो मर्द कमज़ोरी छुपाना जानते हैं वो कमज़ोरियों पे गालिब होते हैं, लेकिन जो नहीं छुपा सकते कमज़ोरियाँ उन पे गालिब होती हैं। जहाँ दाद को उसकी बात अजीब सी लगी और उसे अपनी शख्सियत का दफ़ा करना पड़ा। सिगरेट पीना महज मेरी आदत है, मैं इसे अपनी कमज़ोरी या नशा नहीं समझता, और नशा तो वो होता है जो इंसान को खुद से बेगाना कर दे। नो नेवर, नहीं सर, जो चीज़ बार बार अपनी तरफ बुलाए दर हकीकत वही नशा होती है। इसमें ज़रूरी नहीं इंसान खुद से बेगाना हो जाए। उसने फ़ौरन तरदीद की। जहाँ दाद लाजवाब होकर मुस्कुरा दिया। ये बात भी आपके पापा ने कही है? पापा कहते हैं जब आपकी अहम बात सुनकर आपसे कोई ये पूछे कि ये बात किसने कही तो आपको ये समझ लेना चाहिए वो शख्स आपको बेवकूफ़ समझता है, इसलिए वो आपकी अहम बात पे भी तवज्जो नहीं देगा। उसकी बात पे जहाँ दाद बेसाख्ता हंस पड़ा और सिगरेट एश ट्रे में मसलते हुए बोला, आपके पापा जो भी कहते हैं बहुत ही मुनासिब और बहुत ही अच्छा कहते हैं। यानी आप मुझे बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हैं? जुबारिया यहीं सोचते हुए ताज्जुब से मुस्कुरा कर रह गई। उसने दूसरा सिगरेट सुलगा लिया और फिर 2-3 कश लेने के बाद पुरसोच अंदाज में बोला, मिस जुबारिया। जुबारिया चौंक गई। एक बात पूछूं आपसे? जुबारिया का रवां रवां धड़क उठा। न जाने वो क्या पूछने वाला था। पहली बार तो वो उससे यूँ मुखातिब हुआ था। आपके फादर जितना प्यार कहते हैं, खुद वो अगले लफ्ज़ कहते हुए झिझक गया। दरहकीकत उतने प्यारे दिखाई नहीं देते। जुबारिया ने उसकी अधूरी बात मुकम्मल की, दूसरे लफ्ज़ों में उसकी मुश्किल आसान की। जहाँ दाद ने उसकी तरफ देखा, वो उसकी की तरफ देख रही थी। वो शर्मिंदा हो गया। मेरा मतलब ये नहीं था। वो दूसरे ही लम्हे संभल गया। ही इज़ अ गुड मैन। वो एक अच्छे आदमी है। दरअसल हर इंसान की अपनी शख्सियत होती है। मैं जब पहली बार उनसे मिला तो मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। अजीब लगा तो ये कि आप उनकी बेटी हैं, उसने झिझकते हुए कहा। जुबारिया इस्तज़ाइया मुस्कुरा दी। ये क्यों नहीं कहते जब वो आपको मुझसे बहुत मुख्तलिफ नज़र आए? आम से शख्स की खूबसूरत औलाद को देखकर ये ख्याल ज़रूर आता है कि वो किस पे गई है। आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना? बिल्कुल नहीं सर। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं क्या फ़ाइक अहमद मेरे सगे बाप हैं। मुझे लोगों की अकल पे हंसी आती है। बाप तो बाप होता है, ना सुतेला ना बनावटी। वो कंधे झुका कर हंस पड़ी। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, पापा मेरे सगे पापा हैं। जहाँ दाद उससे अगला सवाल करने की जुर्रत ना कर सका। हाँ, मगर उसे तजस्सुस ज़रूर था कि उसकी माँ के मुतल्लिक जाने। उससे रहा ना गया और पूछ ही बैठा, कभी आपकी मदर को नहीं देखा? माँ के जिक्र पर जुबारिया के दिल में तीर सा पवस्त होकर रह गया। बिला शक व शुबा वो हसीन तरीन औरत थी, लेकिन औरत का हुस्न सिर्फ उसकी वफ़ा होती है। बेवफ़ा औरत दुनिया की सबसे ज़्यादा बदसूरत औरत है। मामा हमें छोड़कर चली गई। वो बहुत देर के बाद आहिस्तगी से बोली, ओह आई एम सॉरी। जहाँ दाद ने उसकी तरफ अफसोस किया, जैसे मरे हुए शख्स पे करते हैं। जुबारिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर चुपचाप ताज़ियत कबूल कर ली। दफ्तन गाड़ी की आवाज़ आई। जुबारिया उठ खड़ी हुई। लगता है पापा आ गए हैं। फ़ाइक अहमद घर में दाखिल हुए तो जहाँ दाद को देखकर शर्मिंदा हो गए। वेरी सॉरी टू कीप यू आर वेटिंग। मुझे अफसोस है कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। उन्होंने बढ़कर मुसाफा किया। उनकी शर्मिंदगी पे जहाँ दाद खुद शर्मिंदा हो गया। कोई बात नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम सर। पीछे से वर्षा की आवाज़ आई। वालेकुम अस्सलाम। वो अचानक वर्षा को देखकर हैरान हुआ। कैसी हैं आप? बहुत खूबसूरत। आई मीन बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? कम अज़ कम आप जैसा नहीं। उसने तरकी ब तरकी जवाब दिया। क्या मतलब? यानी खूबसूरत नहीं हो? उसने बेसाख्तगी पे वर्षा खिलखिला कर हंस पड़ी। फ़ाइक अहमद आहिस्तगी से मुस्कुरा दिए। बैठिए प्लीज़। कितनी देर हुई है आपको आए हुए? बस अभी कुछ ही देर हुई है।
اور اس عرصے میں ہماری بیٹی نے آپ کو اخلاقاً چائے یا کافی بھی پیش نہیں کی۔ انہوں نے خالی میز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زباریہ پشیمان ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اوہ آئی ایم سوری، میں بھول گئی۔ وہ خیال ہی خیال میں اپنے سر پہ جوتیاں مارتے ہوئے کچن کی طرف جانے لگے۔ درمیان میں جہانداد بول پڑے، نہیں فائق صاحب پلیز کسی بھی قسم کا تکلف نہیں کیجیے گا۔ اول تو میں چائے کافی پیتا نہیں ہوں، دوسرا یہ کہ پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے، مجھے ضروری کام سے دوسری جگہ بھی جانا ہے۔ آپ اس کام کو نپٹا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ پہلی بار آئے ہیں۔ کوئی بات نہیں سر، آخری بار تو نہیں ہے، پھر صحیح۔ اچھا بھائی، زباریہ بیٹا آپ ادھر آ جائیے، فائق احمد نے آنکھوں پہ اینک لگاتے ہوئے کہا۔ زباریہ باپ کے قریب آ گئی۔ ورشا تواضع کے اہتمام کے لیے کچن میں چلی گئی۔ پھر انہوں نے بیٹی کو قریب بٹھا کر اپنے سامنے فائل کھول لی اور اسے پڑھ کر بتانے لگے۔ زباریہ کے کچھ پلے نہیں پڑا، بس یہی سمجھ سکی کہ پاپا اسے کاروبار میں اپنے برابر کا شریک بنانا چاہتے ہیں۔ برابر کے پارٹنر کی کیا ویلیو ہوتی ہے، فائدہ نقصان کیا ہوتا ہے، وہ سب اسے آہستہ آہستہ سمجھا رہے تھے۔ لیکن پاپا اس بات کی ضرورت کیا ہے، آپ نے سنبھال تو رکھا ہے سب کچھ، وہ درمیان میں بول پڑے۔ کل کو میری آنکھ بند ہو گئی تو تب بھی تو آپ کو سب ذمہ داریاں اٹھانا ہوں گی، کیونکہ نہ آج ہی سے آپ میرے ساتھ برابر کی سطح پر کام کرتے ہوئے سب کچھ سیکھ لیں۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، وہ روحان سی ہو گئی۔ یہ جذباتی باتیں ہیں، حقائق اپنی جگہ اٹل ہوتے ہیں۔ مگر پاپا مجھے کیا معلوم ان جھنجھٹوں کا، ماں سوائے چیک کاٹنے کے مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ فائق احمد اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے میری جان تو چیک کاٹ سکو گی، اور اکاؤنٹ سخت محنت اور لگن سے کھلتے ہیں۔ لیکن پاپا نو نو نو، فائق احمد نے ہری جھنڈی دکھائی۔ پلیز سر آپ ہی سمجھائیے نا پاپا کو، میں تو سب کچھ برباد کر دوں گی۔ اٹ از یور ڈومیسٹک اینڈ پرسنل میٹر، وٹ آئی کین ڈو فار۔ یہ آپ کا گھریلو ذاتی معاملہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ جہانداد نے لاچاری ظاہر کر دی۔ زباریہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اب آپ یہ فائل لے کر سامنے بیٹھ جائیے، فائق احمد مسکرا کر بولے۔ کسی اچھے اور سمجھدار پارٹنر کی طرح تمام معاملات میں فی الحال جہانداد آپ کی مدد کریں گے، پھر آہستہ آہستہ آپ کو خود توجہ دینا ہوگی۔ اوکے چلیے اب چھوٹی سی ٹیبل ٹاک ہو جائے۔ تو ہن کرہن وہ ان کے پاس ہی اٹھ گئی اور جہانداد کے پہلو میں آ بیٹھی۔ فائق احمد نے ایک اور ویسی ہی فائل اپنے سامنے کھول لی اور اس کی ریڈنگ بآواز بلند کرنے لگی۔ زباریہ ہونکوں کی طرح باپ کی شکل دیکھنے لگی۔ جہانداد مسکرا دیا۔ آپ بھی اپنی فائل کھول لیجئے تاکہ جو کچھ فائق صاحب بتا رہے ہیں آپ کو اپنی فائل سے ٹیلی کرنے میں آسانی ہو جائے اور سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ اچھا سر، وہ اس کے توجہ دلانے پر حواس باختہ ہو گئی۔ زباریہ غور کیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ فائل پہ نشاندہی کرنے کی غرض سے تقریباً اس کی طرف جھک گیا اور وہ بالکل اس کی اوٹ میں آ گئی۔ اس کے وجود کی خوشبو اور اس کی قربت کا احساس زباریہ کے اندر جنموں کی پیاس بجھنے لگی۔ اسے لگا جیسے پیاسے صحرا پہ مہربان بادل جھک آیا ہو۔ اس پوائنٹ پر توجہ دیں، وہ پین کی مدد سے اسے آہستہ آہستہ سمجھا رہا تھا، لیکن اس کی توجہ بند نہیں اس کے بھاری بھرکم مردانہ ہاتھ پہ تھی، جن کی انگلیوں اور ہتھیلی کی پشت پہ جاں بجاں روا تھا۔ ہاتھوں کی رنگت قدرے سرخی مائل تھی، چوڑے چوڑے صاف ستھرے گلابی ناخن، چوڑی سی ہتھیلی پہ لکیروں کا جال۔ یہ ہاتھ ہی صرف تحفظ کا احساس تھے۔ مسلسل اسے نروس محسوس کرتے ہوئے جہانداد اس کے دفاع میں بول ہی پڑے۔ یہ چیٹنگ ہے سر، آپ اس پوائنٹ کو دوبارہ دہرائیے۔ پھر اس نے فائل اٹھا کر اپنے گھٹنوں پہ رکھ لی اور زباریہ کو اشارہ کیا کہ وہ اسے نوٹ کرے۔ پھر اسے سمجھانے والے انداز میں اس کی طرف سے بات چیت کرنے لگا۔ زباریہ دلچسپی سے اسے اور کبھی اپنے پاپا کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی گفتگو کا انداز ایسا تھا جیسے باپ بیٹے کے درمیان برابری کی سطح پہ بات چیت ہوتی ہے۔ اس کے دل میں یکلخت انجانی سی خواہش نے جنم لیا اور پھر اس نے بڑی سہولت سے اس رشتے میں خود کو مقید کر لیا اور دوبارہ صورتحال نوٹ کی۔ سسر اور دماد کے درمیان ہونے والی گفتگو اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھی۔ اسی دوران ورشا ٹرالی لے آئی۔ اس نے فردن تمام اشیاء میز پہ رکھی۔ اس قدر اہتمام پر جہانداد چکرا گیا۔ گاجر کا حلوہ، فروٹ کیک، ابلے ہوئے انڈے، ڈرائی فروٹ، سموسے، آخر میں دودھ کا جگ رکھتے ہوئے بولی، آپ چائے کافی تو پیتے نہیں سر، اس لیے میں دودھ لے آئی ہوں، کیونکہ بنا مشروب کے تواضع کتنی ہی ہو جائے لطف نہیں آتا۔ اس نے دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ جہانداد کچھ جھجک سا گیا، کیونکہ شہر میں دودھ کی تواضع اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ گھبرائیے نہیں سر، میں آپ سے دودھ پلائی ہرگز نہیں لوں گی، کیونکہ مجھے ڈر ہے صبح کلاس میں آپ میری جوتا چھپائی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے مذاق پر زباریہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جبکہ فائق احمد کے ہمراہ جہانداد آہستہ سے ہنس پڑا۔ تو یہ ہے اس کا پہلا پارٹ، اور دوسرا پارٹ بھی میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی آپ لوگوں کے کہنے پر۔ تو ابھی یہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے اور مجھے یہی تھا کہ میں 2 پارٹ میں ہی اس کو تقسیم کروں، لیکن آئی تھنک سو یہ 2 گھنٹے کا تقریباً ہو چکا ہے۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو یہ پہلا پارٹ کیسا لگا اور آپ لوگوں کو کتنا اچھا لگا،
اور دوسرا پارٹ میں کتنی جلدی اپلوڈ کروں یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔